شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے۔ ان اشعار کا عنوان ہے فلک پر ہیں ستارے تجھ پہ نازاں، ذاق کا معنی ہے کوا جو گندگی اور غلاظت کو کھاتا ہے، اور شاہ باز سے مراد بازی شاہی ہے جو بادشاہ کی کلائی پہ رہتا ہے اور شیر کا اور چیتے کا شکار کرتا ہے۔ بزم زاغاں سے مراد گناہ کی محفل گناہ کے حلقے ہے، اور حیات شاہ بازہ سے مراد اللہ والوں کی مجالس، اللہ والوں کی حیات ہے۔ خطاب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہے، لیکن اس سے مراد پوری عالمی انسانیت کو حضرت والا کی طرف سے دعوت ہے۔ نہ جاؤ میر سوئے بزم زاغاں، نہ جاؤ میر سوئے بزم زاغاں، وہ کیا جانے حیات شاہ بازاں، نہ جاؤ میر سوئے بزم زاغاں، وہ کیا جانے حیات شاہ بازاں، شکستے آرزو کا یہ ثمر ہے، شکستے آرزو کا یہ ثمر ہے کہ عاشق ہے امام عشق بازاں، کہ عاشق ہے امام عشق بازاں، نہ جاؤ میر سوئے بزم زاغاں، وہ کیا جانے حیات شاہ بازاں۔ جو گنہگار اپنے گناہوں پر روتا ہے، ان کے رونے اور آنسو کی کیا مقدار اور کیا قدردانی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مبارک تجھ کو اے عشق ندامت، مبارک تجھ کو اے عشق ندامت، فلک پر ہے ستارے تجھ پہ نازاں، فلک پر ہیں ستارے تجھ پہ نازاں، نہ جاؤ میر سوئے بزم زاغاں، وہ کیا جانے حیات شاہ بازاں، سیلاب یہ منزل کا کرم ہے سالکوں پر، یہ منزل کا کرم ہے سالکوں پر، بہر لمحہ ہے امداد چراغاں، بہر لمحہ ہے امداد چراغاں،
جاؤں میر سوئے بس مزاحا وہ کیا جانے حیات شاہ بازار. بات سے مانا لومڑی جو سب سے بزدل جانور ہے تو ہم بھی ہمت، میں بھی ہمت کے اعتبار سے بزدل ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیر نر بنائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر پر ان کا کرم ہو، اگر پر ان کا کرم ہو تو پائے ہمت شیر بیاباں، تو پائے ہمت شیر بیاباں. نہ جاؤ میر سوئے بس مزاحا وہ کیا جانے حیات شاہ بازار. یہ آخری مقطع کا شعر ہے. یہ درد دل کی نعمت آہ خطر، یہ درد دل کی نعمت آہ خطر، کرم ہے رب کا تجھ پر ہونا نازاں، کرم ہے رب کا تجھ پر ہونا نازاں. نہ جاؤ میر سوئے بس مزاحا وہ کیا جانے حیات شاہ بازار. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. ایک دو ہفتے سے جمعرات کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح بیان کریں، کیا کریں، اور اس میں سے کچھ ایسے جس کا کلپ بننا چاہیے. تو پھر اب جو اللہ دل میں ڈالیں گے اس کو بیان کرتا جاؤں گا. یہ کلپ بنا کے جاری کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے اس بیان میں 6-7 کلپ بن جائیں. تو اب جو دل میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے جس سے حلال حرام کی تمیز ہو جائے، اور ہر مسلمان مرد عورت پر اللہ کی محبت اتنی حاصل کرنا فرض ہے کہ حلال لینے حرام چھوڑ دیں. آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اب یہ علم کہاں سے حاصل کریں؟ جو عالم بن رہے ہیں، جو تخصص کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دین کی باتوں کی بات کر رہا ہوں، کالج کی بات نہیں کر رہا. ان کے اتنے درجات ہیں کہ میں نہیں بیان کر سکتا. 2 کتابیں اتنی بڑی ہیں، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شبلی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ العلماء. کیا کون بیان کر سکتا ہے نا؟ لیکن جس علم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ فرض ہے، وہ بیشتی زیور پڑھ لیا، جو چیز سمجھ میں نہیں آئے علماء سے پوچھ لیا، یا علماء کے پاس آنا جانا رکھا جو کتاب سے بڑھ کر نعمت ہے، ان سے پوچھتے پوچھتے 6 مہینے میں اتنا پتہ چل جائے گا کس بات سے اللہ خوش ہے، کس بات سے اللہ ناراض ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. اب پتہ تو ہے کہ یہ حرام ہے، پتہ ہے کسی کا دل دکھانا بڑا گناہ ہے، لیکن وہ ہمت نہیں آ رہی. اسی طرح غیبت ہے، بدگمانی ہے، ٹول لگانا ہے، جناب الزام چغلی کرنا ہے، غیبت سے بڑا گناہ بہتان، بہتان سے بڑا گناہ بدگمانی،
اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم نیک ہیں، بدگمانی کو لیے بیٹھے ہیں۔ اب جب چشمہ پیلا ہوگا تو ہر چیز پیلی نظر آئے گی۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ اب مجھے پیلیا ہو گیا ہے، وہ چشمہ اتار دے گا کہ دیکھا میری کرامت، پیلیا غائب ہوا نہیں ہوا، ہے نا۔ ایک چشمے کا نام ہے بدگمانی۔ ابو جہل، ابو لہب، فرعون، نمرود سب نے وہ چشمہ لگایا تھا بدگمانی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپس میں کہتے تھے ہماری دو آنکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھیں، ہمارا ناک یہ بھی وہی معاملہ، ہمارے کان یہی معاملہ، سوتے ہیں وہاں بھی یہی معاملہ، کھاتے ہیں وہاں بھی یہی معاملہ۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے نبوت کا ہیرا نہیں دیکھا کل مبارک میں، وہی کی طرف دھیان نہیں کیا ظالموں کا، جبکہ چیلنج ہو رہا ہے کہ قیامت تک چیلنج ہے کہ کوئی ایک آیت بنا کر دکھائے، قیامت تک چیلنج ہے کہ میرا نبی پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ علوم کہاں سے آئے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ کہاں سے آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا جبکہ وہ عالم بھی نہیں تھے؟ کتنی بڑی نشانی ہے، خود وہی نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، پھر وہی الہی کی باتیں، ایسی خیر کی باتیں، دوزخ سے ڈرانے کی باتیں، شرک سے ڈرانے کی باتیں، بت پرستی سے بچانے کی باتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی باتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، مچھلی کا پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کا جانا، یہ سب کہاں سے پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور اچھی خاصی باتیں تورات میں بھی تھیں۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے، جی انتظار کرتے تھے کہ بھئی ایک ہماری کتابوں میں لکھا ہے اللہ کا سب سے لاڈلا آئے گا، وہ آخری نبی ہے۔ جب سامنے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اکڑ، بدگمانی کا چشمہ۔ آج بھی ہم اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں، علماء سے دور ہوتے ہیں، اور ہم اپنے لیے بھئی بریانی کھا رہے ہیں، بریانی ہم بھی کھا رہے ہیں، یہ انڈے کھا رہے ہیں، انڈے تو ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن حافظ قرآن کو دیکھ لو نا۔ میں حافظ قرآن کے لیے کہوں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا فرق ہے؟ حافظ قرآن یہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہوں، اس کے دل کے اندر نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے اندر قرآن پاک اللہ کا کلام ہے 30 پارے، اور تراویحوں میں سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک سنا دیتا ہے۔ کون سی کتاب دیکھ کر پڑھ رہا ہے وہ؟ قرآن پاک کہاں ہے سامنے اس کے؟ وہ قرآن پاک جو حفظ ہے اس کے دماغ میں ہے، اور زبان پر ہے، دل میں ہے، روح پر ہے، کہاں ہے؟ ہم سے تو یقین کریں، قاری صاحب میرے قرآن پاک سنتے ہیں، آپ یقین کرنا، میں تواضع نہیں کر رہا ہوں، ذرا دھیان ہٹا غلطی اور حافظ قرآن، اب کیوں ہم اپنے اب کہاں حافظ قرآن کہاں میں، کہاں عالم کہاں میں؟ تو اس پر شیخ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ دریا علامہ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، حضرت اس کو پھر اس طرح چاشنی کے ساتھ سمجھاتے تھے، دریا گاؤں یہ دریا سے نکلتا ہے اور اپنے منہ سے ہیرا نکال کر درخت کے پاس رکھ دیتا ہے دور، اور پھر سوسن، ریحان، عجیب عجیب گھاسیں چڑھتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ اس درخت پر وہ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی کیچڑ مٹکے میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا عجیب بات ہے، دل میں اتر جائے تو ہم علماء پر، اہل اللہ پر فدا ہو جائیں گے، ہم فدا ہو جائیں گے باقاعدہ ہم لوگ۔ تو وہاں عاطف آپ نے کہہ دیا تھا مولانا سے جہاں مرضی ہے بیٹھے آپ، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب تلاش نہیں، بس جو بات کہی ہے اس سے قائم رہنا چاہیے۔ شوق اور محبت اپنی جگہ پر ہے۔ وہ تاجر جو ہے وہ کیچڑ ہیرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنا چاہیے نا، نہیں جلے تو نمرود کو تو ایمان لانا چاہیے تھا نا، لیکن اکڑ دیکھو آپ۔ ابو جہل کی جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو یہ بدبخت کہتا ہے کہ گردن جو ہے وہ یہاں سے کٹتی تھی نا، کہتا میری گردن یہاں سے کاٹو، یہاں سے میری گردن کاٹ، نہیں یہاں سے کٹتی تھی، کہا یہاں سے کاٹو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گردن میں آئے تو میری گردن اونچی ہو۔ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، آپ فرما دیں میں بھی ایمان لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں یا جو تمہارے ہاتھ میں وہ خود کہیں، کہ یہ تو اور پکا معاملہ ہے۔ کنکڑیاں تھی، ہاتھ میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، ایسے کنکڑیاں پھینکی بھاگ گیا، مختلف طریقے سے تنگ کرتا تھا۔ آپ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں میں بھی ایمان لے آتا ہوں۔ وہاں اشارہ ہوا کہ اللہ اب تیرا نبی ہاتھ انگلی اٹھا رہا ہے، تو کرم فرما، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ دیکھو نا یہ کیا معجزے، لائن لگی ہوئی ہے معجزے، لیکن بدبختی، بدگمانی، کوئی کتنا بھی اخلاص سے دین پیش کرے لیکن نہیں۔
یہ ضرور ان کا چکر ہے. یہ جو لڑکیوں سے احتیاط کا سکھا رہا ہے, یہ جو ٹیلی ویژن گندی فلموں سے بچا رہا ہے, یہ سب مولوی لوگ ہیں نا. یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب یہ چھوڑ دیں, پھر مولوی لوگ فلمیں دیکھیں. دیکھو آپ ذرا دماغ خراب دیکھو آپ. یہ سود سے منع کرتے ہیں نا, یہ نہیں منع کرتے, اللہ منع فرماتے ہیں. اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ صلی اللہ تعالی میں نے منع کیا, ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ ایک آدمی نقل کر کے آپ کو لکھ کر دے رہا ہے تو آپ اس پر کیوں چڑھائی کر رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھو نقل کس سے کی ہے. ایک ہمارے گاؤں میں ڈھول بجتا تھا, کبھی 2 مہینے کبھی مہینے کے بعد شاہی بازار میں ہم جمع ہو جاتے تھے. اور آپ سمجھے نا کہ ایک ہوتا ہے وہاں کولی, ہندو, بھیل. اب کولی جو مسلمان نہیں وہ ڈھول بجا رہا ہے جی, سب جمع ہو گئے. نہ گاؤں میں کوئی موبائل, کچھ بھی نہیں. پھر وہ اعلان کرتا تھا, میرے بھائیوں گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے, اس پر چلنا ہے, پولیس والوں سے پوچھ لو. ٹیلی گرام ہوتا تھا وہاں جس کو تار کہتے تھے, وہ کٹ 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 سے وہ سمجھتا تھا کیا ہو رہا ہے وہاں جناب. تو ایک پرچی اس پہ لگی آتی تھی. وہ اس وقت تو یہ بھی نہیں تھا گاؤں میں جناب. کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ کولی ہے, مسلمان نہیں ہے, اب میں ایسی بات نہیں مانتا, کیا حشر ہوگا؟ کبھی پرائم منسٹر بادشاہ بھنگی کو کہتا تھا کہ جاؤ یہ اعلان کرو, وہ کنستر بجا کر اعلان کرتا تھا. اب کوئی کہہ کہ بھنگی کا اعلان کر رہا ہے. اسی طرح اس شیخ العرب العجم کے بھنگی نے کنستر بجا کر بتا دیا. اب اس بھنگی کو مت دیکھو, یہ دیکھو کہ کس کی بات ہو رہی ہے, کون سی ایسی بات ہے جو قرآن پاک حدیث پاک سے ہٹ کر ہے. لیکن بدگمانی کا مرض. چرسی ہم بابا کے دفتر میں تھے نا, تو ناخدا مسجد کھڑا در میں ہے, ابھی بھی ہے ماشاءاللہ, مین روڈ پر ہے. تو دفتر بابا کا اس طرف تھا, ہم روڈ پار کر کے اس طرف آتے تھے. لائن سے چرسی لیٹے ہوئے ہوتے تھے, پیشاب کر رہے ہیں, دھوپ, احساس نہیں, مجھے پتہ نہیں حلیہ میں بتا نہیں سکتا نا آپ کو. اب ایک آدمی نماز میں جا رہا ہے, اس کی آنکھ کھلی دوپہر کی وجہ سے, کہے بھائی کدھر جاتا ہے؟ کبھی اللہ کو منانے جا رہا ہوں. ابے چھوڑ, 2 کش لگا, دیکھ تجھے آسمان کی میں سیر کراتا ہوں. اس کو تو 2 کش میں لگی تھی. کسی کو شراب میں مزہ آ رہا ہے, کسی کو اللہ کے نام میں مزہ آ رہا ہے. دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی کو تلاوت میں مزہ آ رہا ہے, کسی کو چیٹ میں مزہ آ رہا ہے. وہ حرام ہے, یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے. دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک روزہ رکھ رہا ہے جوان. ابھی ایک دوست آئے تھے, بتا رہے تھے برطانیہ میں بزرگ آئے تھے, مولانا محمد ایوب صورتی صاحب کے 21 گھنٹے کا روزہ ہے وہاں. کسی وقت میں 21 گھنٹے کا روزہ ہے. کہ 10 سال کے بچے بھی روزہ فرض نہیں ہوا وہ بھی رکھتے ہیں. اور جوان سگریٹ ہی پی رہا ہے. بابا اللہ مغفرت بے صاحب فرمائے, بس وفات سے 3 سال پہلے شاید روزے نہیں رکھے. وہ بھی مفتی, بڑے مفتی نعیم صاحب آئے تھے, بابا بس بتایا تھا. بابا آپ پر ہے ہی نہیں تو فدیہ کس لیے پھر؟ لیکن بابا ہمیں چکر دیتے تھے آگے جا کے شفقت کو کہ بھائی 2 روزے تو رکھنے دو نا. پھر نہیں رکھوں گا. 3 سال پہلے تک 2 روزے رکھ کر باقی کیا ہے, 1 روزہ تو رکھنے تو پورا مہینہ کرا دیتے تھے. شوگر بابا کو, ہارٹ بابا کا, اسٹنٹ بابا کا ڈلا ہوا, لیکن بس تلاوت کر رہے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بابا آپ اتنی دیر مت بیٹھے. بابا پھر کیا کروں, لیٹ جاؤں؟ اتنی دیر لیٹا نہیں جاتا, تلاوت کر رہے ہیں. تو بھائی یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اللہ والا بنائے. یہ مجلسیں قسمت ساز ہیں, یہ مجلسیں قسمت ساز ہیں. شکاوت سعادت میں بدل جاتی ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے, آپ میرے لیے نہیں آئے ہو, آپ اللہ کے لیے آئے ہو, تو اجر بھی اللہ دیں گے. ہم سب کا مقصد اللہ کی رضا کو سیکھنا ہے, تو اللہ ملیں گے نا ہمیں. اگر کوئی مقصد ہی الٹا لے کر آئے, تو جیسے ایک صاحب جو ہے آئے ہوئے قطر سے, ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہا ہے, وہ خود ہی آیا کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ویزا کیسے ملے گا قطر کا, مجھے بھی ویزا آنا ہے. تو آپ کس لیے آئے بھائی؟ اللہ کے لیے آئے نا. اور دوسرے دن پتا تھا میں ڈانٹوں گا, بھاگ گئے. کیا یریدون وجہ اللہ فرما رہے ہیں, مراد اللہ کی ذات و حالن استقبالن. اللہ کی شیخ مراد نہ ہو, ورنہ مر جائیں گے ہم. اللہ تعالیٰ مراد ہوں, اور جب اللہ مراد ہوں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں بتا رہا تھا کہ دریا گاؤں نے ہیرا نکالا اور تاجروں نے کیچڑ ڈال دیا اس پر. وہ سوچتا ریحان چڑھتا چڑھتا واپس آیا, ہیرا نہیں ہے. زور سے چیخیں مارنے لگا, ہر درخت کو ٹکر مارتا تھا کہ ہیرا کہاں گیا. اور جو تاجر اوپر بیٹھے تھے ان کے کپڑوں سے کچھ نکل بھی رہا تھا اس کی چیخوں سے, اور حالت ان کی خراب ہو رہی تھی.
آخر وہ ہیرے کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ہے یہ کیچڑ ہے، اس نے کہاں سے ہیرا آیا؟ ہیرے سے محروم ہو گیا، آخر دریا میں چلا گیا واپس۔ تاجر نیچے اترے، استنجا نہیں کیا، حالانکہ پانی قریب تھا دریا کا، فوراً ہیرا نکالا، لے جا وہ جا۔ تو اسی طرح اللہ والے علماء ربانین سے ہم دور ہوتے ہیں۔ واہ چکن کھا رہے ہیں، حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مولویوں کے تو بڑے مزے ہیں، جہاز سے نیچے تو کم چلتے نہیں ہیں، مرغے سے کم کھاتے نہیں ہیں، سفید لباس سے کم پہنتے نہیں ہیں، مولویوں کے تو مزے ہیں۔ فرمایا آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ کہاں؟ جب پھر پوچھتا ہوں اپنی بات پر قائم ہے؟ کہاں؟ کیا پھر اپنے بچے کو مولوی کیوں نہیں بناتے ہو؟ کہیں اوپر دیکھنے کھانسی مار رہے ہیں۔ اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں۔ 5 آدمیوں کا گھر ہے، اللہ ماشاء اللہ، گھر گھر میں جھگڑا ہے مہنگائی پر، یہ خرچہ کیوں ہے، یہ اتنا کیوں کیا؟ 2-2 2,500 ہزار طلباء ہیں مدرسے میں، 3 وقت کا کون ان کو کھلا رہا ہے؟ ذرا دیکھو، ذرا قسمت کی بات دیکھو، کیا وہ بھیک مانگنے جاتے ہیں در در دکانوں پر؟ کیا وہ ہوٹلوں پر جاتے ہیں؟ کیا وہ فیکٹریوں میں جاتے ہیں؟ کیا شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس کتنی فیکٹریاں ہیں؟ کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ وہاں سے کوئی طالب علم یا استاد جاتا ہو ان فیکٹریوں کے اندر؟ بڑی بڑی دنیا کی بڑی مشہور کمپنی کی فیکٹریاں ہیں، آپ دیکھ لو آپ کے سامنے۔ جامعہ فاروقیہ کے آس پاس کتنے مہنگے مہنگے کاروبار وغیرہ ہیں، اللہ چلا رہے ہیں۔ یہاں 5 افراد لڑ رہے ہیں اور یہاں اللہ ان کو کیا کیا کھلا رہے ہیں اپنی رحمت سے۔ تو اسی طرح اللہ والوں کے دل میں نسبت کا ہیرا ہے، وہاں نبوت کا ہیرا تھا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، جو محروم رہ گئے۔ ابو جہل ابو لہب کوئی نام لکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی نام اپنا رکھنے کے لیے تیار نہیں، اولاد کا رکھنے کے۔ کفار جی، کتنے کفار نے فرعون نام رکھا ہے، کتنے نے نمرود رکھا ہے، یہ محروم گئے۔ آج بھی ہم مسلمان ہوتے ہوئے محروم ہیں، اللہ کی محبت نہیں سیکھتے، فوراً اعتراض، چشمہ بدگمانی کا لگا ہوا ہے، اس لیے خود بھی تکلیف میں، دوسرے بھی تکلیف میں۔ اللہ تعالیٰ میرے سب کے حال پر رحم فرمائے۔ تو ابھی دیتا ہوں اگر آپ دعا کرتے رہیں سب لوگ بھائی۔ تو میں پہلا یہ بات بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو کہ آج کل مال کا ہے معاملہ، میں بار بار بتاتا ہوں، لوگ دعائیں دیتے ہیں۔ ابھی بھی ایک آدمی کے لاکھوں روپے بچ گیا اللہ کے کرم سے، مجھے نہیں پتا تھا، میں ایسے ہی بیان میں تھوڑا بہت کہہ دیا۔ تو صبح جب میں آیا ہوں تو مجھ سے پہلے وہ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر دعائیں دی، گلے ملے، ابھی بھی بیٹھے ہوں گے، گلے ملے، مجھ سے کہا تمہاری وجہ سے میں لاکھوں روپے بچ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے پارٹنرشپ کی تھی، دستخط بھی کر دیے تھے۔ میں نے پہلا سوال کیا پیسے کس کے؟ میں نے کہا جب آپ اپنے پیسوں سے کاروبار نہیں کر سکتے دوسرے کیا کریں گے؟ تو اب یہ ایسے ایسے کھیل کھلاتے ہیں، اگر میں بتاؤں گا نا رات کے 10 بج جائیں گے، پہلے بتا دیتا ہوں، ایسے ایسے ڈرامے کر کے لوگوں کو، کتنے لوگ خصوصاً تبلیغ کے ساتھی، علماء، طلباء، مساجد کا ائمہ حضرات، سب سے زیادہ یہی بیچارے پھنسے ہیں ان اسکینڈلس میں، اپنے زیور تک بیچ دیے، اپنا گھر تک بیچ دیا، خالہ پیسے لاؤ، ایماندار ہے، پھوپھی پیسے لاؤ، اب وہ تو بھاگ کے دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی جائیداد ہے، دبئی میں جائیداد خریدنا آسان ہے لوگوں، اور بیچارے سب نیکی کی وجہ سے کہ ہم پیسے آئیں گے تو ہم جو ہے نوکری نہیں کریں گے، اللہ کا دین پھیلائیں گے، ہم چلے پر جائیں گے، 4 مہینے پر جائیں گے، ہر 1.5 مہینے 2 مہینے کوئی نہ کوئی آتا ہے، لاکھوں روپے پٹ پٹا کر آتا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے اپنا گھر بیچ دیا، اب حضرت محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا، ہمارے وہ دوست نہیں ہوتے ہیں روزانہ، کہ بھائی اس کی ذرا بات تو سنو ذرا۔ میں نے حضرت نے بلایا ان کو، ایک ہی بات بتا سکتا ہوں بس، ورنہ دل چاہتا ہے بہت بات بتاؤں۔ ان سے پوچھو کاروبار کون سا آپ کرتے ہیں؟ کہ بھائی ہٹاؤ پیسے یہاں سے، آپ کا اعتماد نہیں، داڑھی نہیں دیکھتا ہے، اچھا آپ اتنا پروفٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنا بتاؤ نا کون سا کاروبار کر رہے ہو؟ پارٹنرشپ، مضاربت، اس کا کیا اصول ہے؟ ویسے ہی سودے چل رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تم نہیں جانتے ہو ہمارے پودینے کے باغ ہے جاپان میں، ہے جی، اب تو جاپان جاؤ جا کے پودینے کے باغ دیکھ کر آؤ، پودینے کے باغ ہے جی، اور ہری مرچوں کے باغ جو ہے وہ چائنا میں، ان کو تو اس کے تو 10 لگ جائیں گے، وہ کہاں سے مرچیں کھائے گا بھائی؟ اور اس میں اتنا پروفٹ مل رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی حضرت نے آپ کو بلایا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ فلانے کمپنی میں نے 30,000 جمع پونجی اپنی دی ہوئی ہے، ہر مہینے مجھے 1500 روپے ملتے ہیں پروفٹ۔ میں نے کہا اچھا پرسنٹیج کیا ہوا؟ میں آپ بتا دوں 5% ہوئے۔ ہاں، مہینے کا کتنا ہوا؟ سال کا کتنا ہوا؟ 60%۔
ٹھیک، اگلے 4 مہینوں میں 30,000 تو پورے ہو گئے. اب آپ کو نفع مل رہا ہے 5%. جو 60% آپ کو دے رہا ہے سال کے، اس کے اپنا کتنا ہوگا؟ پھر آخر بزنس کر رہا ہے تو اس کا اسٹاف بھی تو ہوگا، بجلی کا بل بھی تو ہوگا، ان کے بیماری کا بھی تو خیال رکھتے ہوں گے، ٹیکس بھی تو بڑھتے ہوں گے. یہ اتنا تو چرس میں بھی پروفٹ نہیں ہے بھائی. جو آپ کو 60% دے رہا ہے وہ خود تو 60% رکھے گا نا خرچے نکال کر. تو اتنا تو پروفٹ، بات سمجھ میں آ گئی اس کی، پیسے نکال دیے. 20 دن کے بعد پتا چلا بھاگ گیا وہ لوگ. وہ آج بھی دعائیں دیتے ہیں کہ 30,000 میرے، ان کے لیے 30,000 30 لاکھ کے برابر ہوتے ہیں نا. کسی کو نہیں چھوڑا ظالموں نے، بیواؤں کو نہیں چھوڑا، یتیموں کو نہیں چھوڑا. اس لیے ایک یہ نصیحت کرنا ہے کہ بھائی دیکھو، بزنس اس وقت نہ کرو دوسروں کے ساتھ، اپنا چاہے ٹھیا لگا لو. میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا. اس کمپنی کا مالک فریسکو چوک پر سموسے اور جلیبی بیچتا تھا. وہ تو چلا گیا، ایکڑوں میں اس کی فیکٹری ہے. اب ہم ایکڑوں میں فیکٹری دیکھ کر فوراً کہتے ہیں ہم کو یہی کام کرنا ہے. یہ نہیں دیکھتے وہ پہنچا کیسے اس تک، وہ نہیں دیکھتے. ایک کمپنی پوری دنیا میں مشہور ہے پاکستان کی، اس کے سیٹ صاحب لنگی باندھ کر مرچوں پر کھڑے ہوتے تھے، پسائی مرچوں کی. اللہ نے اس کا بدلہ دیا. اب ہمیں فوراً گاڑی بھی چاہیے، وہ بھی پراڈو سے تو کم چاہیے ہی نہیں. ابھی اس وقت تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، بس میں لٹک رہے ہیں، چاہیے پراڈو. اب زیور بیچ باچ کے پیسے دے دیے ان کو. یہ پتا نہیں ہے کاروبار کون سا ہے. مفتی صاحب سے نہیں پوچھا، روتے رہتے ہیں. میں نے اس آدمی سے کہا، میں نے کہا آپ کو 60% نفع مل رہا ہے نا، میرے دوست یہیں کہیں اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی فیکٹریاں میں دکھواتا ہوں کہ کتنے لوگوں سے آپ کا ٹیکس لگتے ہیں، کتنے لوگ رشوت لینے آتے ہیں، پیسے بیچ کر آپ کو دے دیتے ہیں. 60% نفع نیٹ مل رہا ہے اور پتہ بھی نہیں کس کا ہے، تو انکم ٹیکس بھی نہیں لگ رہا. ہاں یہ تو بات ہے. ابھی اتنے دھوکے کھانے کے بعد پھر پھنس رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ایک آدمی پر لوگوں کے پیسے نکلتے ہیں، ہمارے دوست بیٹھے ہیں سامنے، ان کو فون کر دیا 2 لاکھ روپے چاہیے. ہاں جی، اللہ کا شکر ہے مجھے فون کیا. میں نے کہا بھائی آج تک کبھی آپ کو میں نے کچھ بتایا کہ ہم غیبت نہیں کرتے، لیکن جب پھنسے گا تو بتائیں گے ورنہ ہماری پکڑ کا خطرہ ہے. میں نے کہا کئی لوگوں کے ان پر پیسے نکلتے ہیں. اب آپ کو یہ چونا لگا رہا ہے 2 لاکھ روپے. آپ کو پتا ہے پارٹی آپ اچھی ہے، 2 لاکھ تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے. پیسے زیادہ ہیں، اتنا زیادہ تو مسجد بناؤ، صدقہ جاریہ قیامت تک بناؤ. سارا زیور، جمع پونجی، ریٹائرمنٹ کا پیسہ سب دے دیا ہم ظالموں کو، اور یہ دبئی میں بیٹھ کے عیش کر رہے ہیں. تو اس بات کو پھیلانا چاہیے. کاروبار کون سا بھائی؟ ایک بات نہیں بتانا چاہیے مجھے، پھر بھی بتاتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں یہ کاروبار کی بات کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ابھی ایک صاحب آئے تھے پارٹنرشپ کے لیے. میں نے کہا بھائی آپ کی کمپنی کا نام کیا تجویز ہوا؟ مثال نا ڈاکٹر عارف پین برادرز، مثال بتا رہا ہوں. اچھا کاروبار کیا ہے؟ کاروبار بھی صحیح ہے. اچھا بھائی میرا دماغ الٹا چلتا ہے، سیدھی سی بات ہے. آپ سینری دیکھتے ہیں، میں سینری کے پیچھے گتا دیکھتا ہوں. میں سینری نہیں دیکھتا ہوں اتنی پیاری، میں گتے کو دیکھتا ہوں. آپ لوگ جب پہلے بیٹا کس کا بڑا ہے؟ کیا جی بیٹا ان کا بڑا ہے. وہ کاروبار میں آئے گا، آپ اس کو کیا کریں گے؟ کچھ سیلری دیں گے، کچھ پروفٹ سے 1-2% بھی دیں گے ان کو آپ. پھر آپ کا بیٹا آئے گا، اس کو تو جگہ ہی نہیں ہے. ایک بات مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جب پارٹنرشپ الگ ہوگی تو یہ ڈاکٹر عارف اینڈ برادرز کا ٹائٹل کس کو ملے گا؟ اس کی رائلٹی کون دے گا؟ ڈاکٹر عارف اینڈ کمپنی والوں نے جو ہے وہ اس کو دے دے کہ ایمانداری سے کہ 3 کروڑ آپ کے ہوئے بھائی، پارٹنرشپ الگ. جس کی کمپنی جس نام سے کما رہی ہے، آپ کوئی برانڈ لے لیں، چلیں آپ جو ہے نا کوئی صابن لے لو، چلو لکس لے لو، ٹھیک ہے. اب لکس والی کمپنی نے 3 کروڑ دے دیا حافظ ڈاکٹر شفقت کو. 3 کروڑ سے بات یاد آ رہی ہے؟ اس کا مسئلہ حل ہوا مسئلہ حل 3 کروڑ والا. ایکسس کوڈ کا نہیں بتایا 10 گرام ہو گیا حل. یہ نہیں بتاتے ہم کو. جہاں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں یہ حضرت سے دعا کرا دیں، بنگلہ دیش کو جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے ادھر دعائیں ہو رہی ہیں، ادھر ان کا مسئلہ حل ہو گیا، بتا دیں ابھی پھنسا نا یہ 3 کروڑ پر. تو مہربانی کر کے اس کو دھیان سے سنیں، آپ یہ سیکھیں، یہ چیزیں لوگوں کو برباد ہونے سے بچائیں. اب یہ لکس والے نے جب آپ کو الگ کیا، 3 کروڑ دیے آپ کو انہوں نے ایمانداری سے. جس کی کمپنی ہے اس کو تو پہلے دن سے نفع بڑھ گیا نا، اس کے جو مہینے کے نکلتے تھے وہ بڑھ گیا نا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں. اس کو 3 کروڑ ملے، کون سا دفعہ کرے گا یہ؟
پہلے ہی دن سے اس کا کیپٹل ٹوٹنا شروع ہو گیا، وہ ڈپریشن میں چلا گیا. یہ گھر کے خرچے کیسے چلیں گے، یہ 3 لاکھ گھر کا خرچہ ہے، یہ کیسے کم ہوں گے. اب آپ سوچ لو. آپ اس لیے یہ بہت ضروری بات یہ بتانی تھی، شاید کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن میں عرض ضرور کروں گا یہ بات. ہاں دوسرا، کوئی میرے نام پر قرضہ لیں، مہربانی کر کے اللہ سے دعا کریں اللہ جگہ جگہ پھیلا دے. اب دوسرے ملکوں میں بھی پہنچ گئے میرا نام لے کر چندے لے رہے ہیں. ابھی یہاں ذرا غور سے سننا، بے ہوش گرنا نہیں، طلبا شاید بے ہوش ہو جائے، اہل علم شاید بے ہوش ہو جائے. دارالعلوم دیوبند ثانی، رسید بک پر ہے، دارالعلوم دیوبند ثانی. دیکھو طلبا ہنس رہے ہیں. کراچی کے اندر دارالعلوم دیوبند ثانی، سب مدرسوں سے ہٹ کر یہاں آ جاؤ، دارالعلوم دیوبند ثانی ہے بھائی. نیچے فلاں آدمی مجاز صحبت مجاز بیت فیروز عبداللہ محمد، وہ رسید میرے سامنے آئی، میں نے کہا اس کی تو خلافت مجھے یاد نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند ثانی. پھر جو اس کا حشر اللہ نے کرایا نا، اب پکوڑے بیچ رہا ہے. کسی مدرسے کے محتمم نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ثانیہ پڑا ہوا تھا اور بدتمیزی اور ایسے غلط حرکتوں کی وجہ سے نکال دیا گیا، اب یہ دھندا شروع کر دیا، تمہارے نام سے لوگوں سے چندے لے رہا ہے. تو ہم اپنی مسجد کے لیے اب ہمارے نہیں جاتے سفیر مدرسے کے لیے، یہ کہاں سے بیچ میں آ گیا. پھر جو ہے نا ان کو فون کیا ہمارے دوست نے، اس کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، جھوٹ بھی نہیں ہوا، کہ میں اپنے رشتہ دار کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مدرسہ دیوبند ثانی سنا ہے، تو اس کے اندر کیا معاملہ ہوگا. اس کو بلایا کسی خاص جگہ پر، سب سے بڑی خاص جگہ پر اس کو بلایا، تو اب وہ سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ تو لگ رہا ہے. اب بھائی ٹھنڈا جوس پلاؤ اس کو. کیا سر جوس نہیں پینا ہے؟ نہیں، یہ پینا تو پڑے گا آپ کو. ٹھنڈا جوس، آئس کریم اور یخ شربت روح افزا اور یخ ایسی تیز. 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، ایسے انگلی کر دی کہ ایکسکیوز می واش روم جانا ہے، کہ یہیں کرو. بات طویل نہیں بتاتا آپ کو. ایسے کان پکڑے، ساری رسید بکیں لا کر دی اور اب پکوڑے بیچ رہا ہے. دارالعلوم دیوبند ثانی. اب میں بھی داخلہ لے لوں بھائی اس عمر میں نا. وہ جو کچھ نہیں کیا، اس کو صرف جوس پلایا، آئس کریم کھلایا اور برف کے اندر رکھا، اس کے اے سی کا بالکل نیچے ٹیمپریچر میں لا کر رکھا. پھر جو توبہ کر کے بھاگا تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. میرے نام سے کوئی لے تو آپ مجھے بتاؤ نا، میرے اوپر کس کا قرضہ ہے؟ اتنے لوگ جمع ہو گئے اور کھڑے ہو جائے کہ میرا قرضہ نکلتا ہے. میں نے کون سا آپ کے پارٹنرشپ سے پیسہ لیا ہے؟ پھر آپ کیوں دوسری جگہ پھنستے ہو بھائی؟ کیوں لوگوں کو ادھاریں دیتے ہو اتنی؟ کچھ پوچھتے نہیں ہو. میرے ہی تعلق والے ہیں، یہ بھی صاحب جو نکلے میرے ہی تعلق والے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے پیسے مانگ رہے لوگوں سے. اس لیے ہوشیار رہو مہربانی کر کے. جب ایسا میں بیان کرتا ہوں نا، دوسرے دن 2-3 پھنسے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھ کر دیا بھائی. چشمہ دینا بھائی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اخلاق کے بارے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور صفحے زیادہ کئی مہینوں سے یہ سامنے آ رہا ہے، لیکن پھر اور بیان ہو جاتا. آج میں نے سوچا 3 حدیث مبارکہ پڑھ کے آگے تو چلیں ہم. اللہ نے دل میں ڈالا. پھر عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی. بے شک بے حیا اور فوش گو شخص سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. آپ کتنی بار 2 حدیث پاک سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں، اس کے بعد آگے اسٹیجز ہیں. دوسری حدیث پاک جس میں حیا نہیں اب جو چاہے کریں. اور اس پر میں تھک جاتا ہوں جب گناتا ہوں. دھوکہ دینا، بے حیائی، فلم حیا نہیں، ناچ گانا، گندی فلمیں، پھنسانا، بد نظری، گندے خیالات،
جھوٹ، غیبت، بدگمانی، چغلی، ماں باپ سے بدتمیزی، شوہر سے بدتمیزی، شوہر کا بیوی سے معاملہ، لین دین کا معاملہ، وراثت نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، سب بے حیائی کی وجہ سے. اور اب آپ جب میرے اشارے کر دیے نا، آپ گنتے رہنا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ میری لسٹ کو آپ آدھا سمجھیں گے. چلتے جائیں گے آپ. حیا نہیں ہے یہود و نصارہ کی شکل، حیا نہیں ہے یہود و نصارہ جیسے بال، حیا نہیں ہے یہود و نصارہ جیسے کپڑے. اب ڈریس کوڈ ہے کمپنی کا، ڈریس کوڈ ہے اسکول کا، ڈریس کوڈ ہے گورنمنٹ یا کسی بھی دفتر کا، پہن لیں گے. لیکن پینٹ ڈھیلی ہو، ٹکنا چھپانا حرام ہے. یہ گندے کپڑے پہننا سمندر کے کنارے حیا نہیں ہے. ناچنا اور مہندی مایوں میں بے حیائی، عریانی، فحش حیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں. کیا بات ہے آپ برے اخلاق کا اور بے حیا کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف اور حسن اخلاق سے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور ایک حدیث واقع ہے کہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ پیارا اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. پرسوں ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوا ہے اتوار کے دن عشاء کے بعد. ابتدا کا انتہا مایوسی دور ہونے کا بیان عشاء کے بعد لے لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، مایوسی نظر ہی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، مضارع سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا. سن رہے ہیں نہیں سن رہے آپ لوگ؟ یہ بار بار سنیے حدیث بات. اب آپ شیخ العرب العجم کا جملہ پرسوں جو اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، بہت عجیب و غریب جملہ، ایمان تازہ کرنے والا ہے. فرمایا جب تک دائرہ توبہ میں رہیں گے تو اس وقت تک دائرہ محبوبیت میں بھی رہیں گے. دیکھو کیسے خوش ہو رہے ہیں ہمارے طلباء. اب مایوسی بتاؤ کہاں ہے؟ یعنی 70 بار بھی گناہ ہو، 70 بار توبہ کر دیے، جب دلی لگا بیٹھے ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھے 100 بار منانا ہوگا. خدا کی قسم یہ 70 گناہ توبہ کی برکت سے ہوتے 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 صفر ہو جائیں گے. پھر گناہ کے تصور سے موت نظر آئے گی. اب ہم چاہتے ہیں ہمیں آج ہی یہ مقام مل جائے کہ گناہ کے تصور سے موت آ جائے گی، تو گناہ تو کر رہے ہیں. آگے سننا، فرمایا جب تک توبہ کرتے رہو گے، جب تک دائرہ توبہ میں رہو گے اس وقت دائرہ محبوبیت میں رہو گے. دیکھو اللہ کی پروردگار کی مہربانی، یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ معاف کر دیا توبہ، نہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے. اب سننا حضرت کا جملہ، آج سو جائیں تو سونے دینا ان کو، ان کے نیند آدھا گھنٹہ کم ہوئی ہے، یہ سونے دینا ان کو. سنیں ذرا جملہ. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے، میرے خیال میں 3 دن میں 10ویں مرتبہ اس کو ادا کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اتر جائے. جب تک دائرہ توبہ میں رہو گے اس وقت تک دائرہ محبوبیت میں رہو گے. آگے سنا نا، مزہ تو اور بڑھ جائے گا. جب دائرہ توبہ سے نکلو گے دائرہ محبوبیت سے بھی نکل جائیں گے ہم. تو دائرہ محبوبیت میں کیوں نہیں رہتے ہم بھائی؟ آپ سوچو نا، یہ بھی حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات بات کی تھی رات کو، پرسوں رات کو، تو یہ جملہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو پریشانی ہوتی ہے مایوس لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان سے فرما رہے کوئی معافی مانگنے والا ہے معاف کروں، کوئی مغفرت مانگنے چاہنے والا ہے مغفرت کروں، کوئی رزق مانگنے والا رزق دوں. یہ آوازیں آتی رہتی ہیں. پھر ہم اس تہجد کی آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی لیکن روایتوں میں تو موجود ہے. پھر ہم مایوس کس بات پر ہیں؟ آج بھی ایک دوست کا فون آیا چند دن پہلے کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا میں آیا نہیں ہوں. میں نے کہا ابھی آ جائیں، کب ہمت نہیں آنے کی. میں نے کہا اللہ کے بندے گناہ نہیں چھوٹتے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے جی. میں نے کہا بھائی بار بار دوستوں کو مثال دیتا ہوں، مسجد نے بھی مثال دی ہے کہ فرض کریں تار کٹا ہوا ہے یہ 4 سال سے، اب جب ہم جوائنٹ کریں گے تو کرنٹ فوراً آئے گی یا دیر لگے گی؟ ٹھیک ہے، ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، توبہ کر لیں گے کرنٹ آسمان کی فوراً آ جائے گی اللہ کی محبت کی. میں نے کہا آپ آئیں، ایک آدمی اگر آپ سے کہہ دینا کہ اتنے دن کہاں تھے یا ایسے منہ کریں، مجھے صرف بتا دینا اس کا بس. آپ وہ آ گئے، گلے لگایا، کھانے پر ساتھ چلے. آج 4 دن کا پھر فون آ گیا کہ میں ہمت ہی نہیں آنے کی. مجھے کیوں ہمت نہیں ہے بھائی؟ کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو بھائی اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، کسی کو حقیر سمجھنا تو حرام ہے، آپ ہماری اولاد ہیں. میں نے کہا آپ آ جاؤ، اگر چائے پیو ساتھ میں، آپ جتنی دیر بات کر رہے ہو آپ کا گھر قریب ہے اتنی دیر تو آ جائیں گے. آپ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آ گئے. وہ کسی نے ایک سوال بھی نہیں کیا ان سے.
تو بھائی مایوسی نہیں، اب خامخواہ آسمان کی باتیں ہمیں حدیث پاک سے پتہ چل رہی ہیں، مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جملے سنو آپ ذرا، میں نیک بن ہی نہیں سکتا۔ اچھا، تو آپ کو کیسے معلوم ہو آپ نیک نہیں بن سکتے؟ آپ کو معلوم ہے آپ نیک نہیں بن سکتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، میں یہ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا در نہیں چھوڑنا، ایک دن اللہ مجھے بھی اپنا پیارا بنا لیں گے۔ ابھی سے ٹھیکہ لے لیا، کسی گھر بنانے کا ٹھیکہ ہوتا ہے نا، ابھی سے ٹھیکہ لے لیا کہ میں نیک نہیں بن سکتا، اور الحمدللہ ہمارے پاس اتنا مال ہے مایوسی سے بچنے کا، کوئی لے تو نا 100 قتل کے مجرم کی معافی کا ان کو سمجھایا۔ میں نے کہا بھائی بخاری شریف کی حدیث واقع ہے، 100 قتل کے مجرم کی مغفرت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے، مالک یوم الدین ہے، مالک ہے، پارلیمنٹ کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے، وہ ملکہ تو مر گئی اور ٹھپا لگا کر وہ پیسہ لے لیتی تھی، اب کوئی اور ملکہ آئے گی پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ایسا معاملہ نہیں۔ خام خواہ مایوسی کر کے اور دور ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ ایک صاحب جو ہے نا غصے کا اتنا کہ پوچھو مت، اتنا کہ پوچھو مت، برسوں سے تعلق پرانا، میرے خیال میں کم از کم 30 سال پرانا تعلق ہوگا، کم از کم، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بھائی 30 سال صحیح ہے، 31 سال پہلے حضرت سے جڑے تھے، اللہ نے جوڑا تھا 30 سال سے، سب بیزار۔ میں حضرت والا اللہ کے پاس چلے گئے، پھر ایسی حشر کیا اس نے گھر میں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گیا میں نے کہا حضرت ان کے والد اور والدہ نے بھیجا ہے مجھے، آپ نصیحت فرما دیں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر کتا کوئی 70 مرتبہ کاٹتا ہو تو اگر 40 پہ وہ پہنچ گیا تو فائدہ ہوا یا نہیں؟ وہ بھی ہنس رہا تھا کیونکہ جو جس کا اصلاح کرنا جو ہنستا ہے، تو فرمایا اب یہ بتاؤ اس کا غصہ پہلے سے کم ہوا ہے یا نہیں؟ تو حضرت کم تو ہوا ہے۔ فرمایا تو ٹھیک ہے، اب یہ 40 دفعہ کاٹنا ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ ان کے ماں باپ کو بھی تسلی دو کہ ماں باپ کی جو ہے وہ آسمان پر دعا جاتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک شخص جو ہے وہ چور بیت ہو گیا، تو میں وعدہ کروں کہ میں چپل چوری کرتا تھا مسجدوں میں، بھائی غور سے سننا، مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بیت کی کا وعدہ کرو کہ میں آئندہ چپل چوری نہیں کروں گا، کہ میں وعدہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں میں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص کر بدگمانی سے، غیبت سے، بد نظری سے، چپل چوری کرنے سے، سینڈل یا شوز جو بھی ہے۔ لوگ خوش ہو گئے۔ 4 دن 5 دن نہیں گزرے، ایک صاحب آئے گا حضرت چپل تو بارہ چوری نہیں ہوا، شوز لیکن 1 پیس جہاں ملتا ہے تو 1 پیس جہاں ملتا ہے، اب ڈھونڈ کے پریشان ہو جاتے ہیں، 1 پیس جہاں ملتا ہے 1 پیس اوپر ملتا ہے، تو حضرت یہ تو مشکل ہے نا۔ اب سنو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت گنگوئی طرف فرمایا سب جاؤ اس کو بھیجو یہاں پر، صادق چور کو بھیجو، صادق چور نا۔ اچھا آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ صادق صدر ہے؟ سنا ہے نا؟ یہ صادق وزیر اعظم ہے، یہ صادق کرکٹر ہے، کبھی سنا ہے یہ صادق اللہ والا ہے؟ ہو نہیں سکتا، جس کو اللہ اپنا ولی بناتے ہیں وہ صادق ہو ہی نہیں سکتا، وہ گناہ ہو سکتا ہے، دیکھو طرف سے توبہ کرے گا، سورہ ذرا غور سے، ہاں مزہ آئے گا۔ میں مایوسی سے انشاءاللہ اللہ مجھے نکالنے کے چھوٹی سی بات پر، ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں، سب کو بلا کر کا ادھر آؤ، چپل چوری کرتے ہو کہ آپ ثبوت دیکھ لیں، ایک بھی چوری نہیں کرتا میں۔ اچھا لیکن یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے کہ ایک چپل کا پیس جہاں ملتا ہے، شوز کا ایک یہاں ملتا ہے، ایک سینڈل کا پیس جہاں ملتا ہے، ایک ویشکم کے پاس ملتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ کیا میں کرتا ہوں؟ کہا ہے کیوں بھائی؟ کہ حضرت آپ میرے پیر بھائیوں سے کہ تھوڑا صبر بھی کریں نا، چوری چھوڑ دیا لیکن ہیرا پھیری تو کرنے دیں مجھے تھوڑا دو چار۔ تو بھائی ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن یہ نفس ہیرا پھیری کرا دیتا ہے تو مایوسی کی کیا بات ہے؟ جب دل ہی لگا بیٹھے اور ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹے 100 بار منانا ہوگا، اللہ اپنا حق معاف کر دیں گے، بندے کا حق معاف نہیں کریں گے۔ تو اب یہ مضمون اچانک چھڑ گیا سامنے، آج کل عشاء کے بعد یہی مضمون بیان ہو رہا ہے ماشاءاللہ، 2 راتوں سے عشاء کے بعد مایوسی، ابھی بھی ارادہ ہے انشاءاللہ، گھڑی دیکھ رہا ہوں، فکر مت ہوا، دل تراشا تشریف راوڑی۔ شیطان کیا ہے بھائی، اللہ معاف فرمائے، کیا بیچتا کیا ہے شیطان و نفس؟ نصیحت کر سکے نفس کے پہلوؤں کو تو ہاتھ پاؤں بھی یوں ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، آخر میں کون دبائے گا بھائی؟ ہم آپ دبائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ڈھیر تو نہ ہو جائے نا کہ گر پڑے بس اب گندگی میں چلتے ہی چلے جا رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ مایوسی لیے تو کفر کا ڈنڈا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ جو جملہ میں نے سمجھایا کہ آپ کیا بول رہے ہو کہ میں نیک بن ہی نہیں سکتا،
وہ تو کہاں سے پتا چلا ہے نیک نہیں بن سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی دوستی کا اعلیٰ مقام اولیاء صدیقین کا کھولا ہوا ہے. جاؤ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ زانی جو ہے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک نہیں پہنچا سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. بتاؤ یارو، اللہ جب کھینچ لے تو ساری دنیا کی حسین اللہ سے کھینچ سکتی ہیں؟ کچھ میری مدد کریں نا آپ بھائی. نہیں، ذرہ کھینچ سکتی ہیں؟ سارے دنیا کے کلب کھینچ سکتے ہیں؟ سارے دنیا کی بدفعلیاں کھینچ سکتی ہیں؟ سارے دنیا کے یوٹیوب جتنے یہ کھینچ سکتے ہیں؟ ایک اشاریہ نہیں کھینچ سکتے. ماں سے ڈاکو بچے کو چھین سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرمائے ساری دنیا کی گمراہ کن بھٹیاں، شراب کی بھٹیاں ذرہ برابر بھی اس کو الگ نہیں کر سکتی. اسی لیے جب اللہ فرما رہے ہیں نا تو اللہ سے جذب مانگنا چاہیے، اللہ سے جذب مانگنا چاہیے. دلی میں 2-3 خواتین تھی، وہ گندا کام کرتی تھی، گندا پیشہ کرتی تھی، بدکاری کا. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محلے والے آئے کہ حضرت ہمارے گھر کا ماحول برباد ہو رہا ہے، چھتوں پر کھڑی ہوئی ہیں اور ایسی بے حیائی. اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کی بات بتا رہا ہوں. اور ہماری تو بیٹیاں اور یہ تو برباد ہو جائیں گی. فرمایا چلو. وہاں گئے. آپ بدکار عورتوں ہم نہیں کریں گے اس طرح. جی وہ ولیوں کے سردار تھے. ہمیں اگر کوئی کہے کہ فیشنیبل عورت ہے، فلم میں آتی اس کو سمجھاؤ، چلو جی چلو جی مر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر ڈوبے کدھر نکلے بھائی. ایسا نہیں کہ شیخ نے کہا ہے تو ہم بھی کہیں گے ہاں ایروسٹس کو میں سمجھاتا ہوں. وہ ایسا سمجھائے گی کہ اس کے 3 بچوں کے باپ بن جائیں گے آپ موت میں. ایسا نکاح ہوگا پھر. اس لیے مہربانی کر کے یہ خیال بھائی، اس کو خیال رکھنا بھائی، اس کو بڑے بڑے حروف سے لکھنا. تو ہمارا کام نہیں ہے یہ بھائی. ہمارا کام تو یہ کہ خود ہی سدھر جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہم پر ہوگی انشاءاللہ. اور ہے ہم پر مہربانی الحمدللہ. بعض لوگ کہتے ہیں میں نیک نہیں بن سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے. یہ نماز پڑھتے ہو یہ نیکی نہیں ہے. داڑھی ہے نیکی نہیں ہے. داڑھی نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں داڑھی نہیں ہے. پوچھو ہر ایک سے داڑھی سے محبت ہے یا نہیں ہے. یہ بھی انعام ہے. ایک دن داڑھی بھی نکل آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. دل میں تو ہے نا، نکل آئے گی. ہے جی ایک شخص نے حضرت سے کہا خدا کی قسم داڑھی سے محبت ہے، داڑھی والوں سے بھی محبت ہے. ٹھیک ہے آپ دعا کریں کہ داڑھی نکل آئے. دل میں تو ہے. فرمایا آپ ہر چیز کو دل میں رکھتے ہیں؟ کہاں کا جہاز اگر لینڈ کر رہا ہو اور کیا بھائیوں اور دوستوں پہیے ہیں، ایک دوست سمجھتے پہیے کہتے ہیں، اور پہیے جو ہے وہ نہیں نکلیں گے، کرش لینڈنگ ہوگی. پھر کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ. لا. اب کیا ہے بھائی آپ تو خود پسند کرتے ہیں نا. وہ ہنسنے لگا تھا حضرت یہ نکل آیا داڑھی. دیکھو حضرت کس محبت سے سمجھاتے تھے بھائی. آنا دلیل، نماز پڑھنا دلیل، ذکر کرنا خالی ایک تلاوت کرتا ہے آدمی، دلیل ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے. خدا کے واسطے کسی کو حقیر نہ سمجھے. ہم انہیں بدکار عورتوں کو کتنے لوگ حقیر سمجھتے تھے، کتنے غیبتیں کرتے تھے، کتنے نئے نئے الزامات لگاتے تھے. بھلے بدکار جو بھی تھی لیکن الزامات دوسرے نئے نئے لگانا جبکہ ان کا وجود بھی نہیں. حضرت یہ شراب پر آپ کو بھول جائیں، مایوس نہ ہوں. ہم یہ نہیں کہیں گے شراب پیتے رہو، نہیں 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 نہیں، چھوڑ دیں شراب کو. ہم خدا نہ خاص طرح پھر دوبارہ سگریٹ پی جائے ایک مثال ہے. تو مایوس نہیں ہونا ہے، وہ در نہیں چھوڑنا ہے. جی اس در پہ دعائیں مانگتے رہیں گے. بیٹھے گا چین سے گھر، کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے گا. کھولیں یا نہ کھولیں وہ در، اس پر وہ تیری کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر صدا لگایا جا. ایک دن دروازہ کھلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیر ہو رہی ہے نا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ چکر باز ہے یا واقعی وفادار ہے جی. ایسا نہیں تو 2 مہینے میں بھاگ جائے گا. ہمارا اس پہ نظر ہی نہیں کرنا ہے نا، بس صدا لگائے گا. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دیں. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے بدکار عورت کے گھر پر. فرمایا بابا صدا لگانے آیا ہے. ان خواتین نے پیسے بھیج دیے. بابا کو پیسہ نہیں چاہیے، بابا صدا لکھانے آیا ہے. ایسا نہیں کرنا. اور انہوں نے آٹا وغیرہ بھیج دیا. بابا کو آٹا نہیں چاہیے، پردہ کرا دو، بابا صدا لگانے آیا ہے. بدکاری. اچھا ہاں پھولوں پر سوتی تھی. دیکھو آپ پھولوں پر سوتی تھی، اتنا بڑا گناہ کا کام کرتی تھی وہ. آج ہمارا دماغ ہی خراب ہے. بتنی بات کرتا ہوں، بس مقبر پر بیٹھے بیان کر رہے. یہ جو میں سنتوں کے بعد کیا دعا کرتا رہتا ہوں، اس میں اعظم پڑھتا ہوں، حضرت نے توبہ سکھائی، وہ سب کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، خصوصاً طلباء جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں. یہ دعا کرتا ہوں، اپنی نیت کرتا ہوں، دوسروں کو اس سے اپنے آپ کو کروڑ درجے حقیر سمجھ کے پھر بیٹھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی دعائیں لگ جائے، میں بھی نیک بن جاؤں.
دیکھو نا اس وقت اگر کوئی ایک مثال بتا رہا ہوں، بریانی کی تعریف کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ کھائی تو نہیں نا بریانی؟ تو میں بریانی کی تعریف کر رہا ہوں تو بریانی کھائی کہاں میں نے؟ جب کھائی نہیں تو دوسروں پر کیسے میری بات کا اثر ہوگا کہ بریانی کیسی ہوتی ہے؟ بہرحال جی، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی واپی بدلاتے ہیں، نہ میں دیوانوں ازر نہ مجھے ذوق اوریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں سے مجھے۔ ان خواتین کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چپکے چپکے دروازے پر آ چکی ہے بزرگوں کی صورت میں۔ فرمایا پردہ کرا دو، بابا صدا لگانے آیا ہے، قسمت تھی پردہ کرا دیا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پردے کے پیچھے شروع کیا کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مفہوم؟ آسمان جھڑ پڑے گا، ستارے گر جائیں گے، زمین آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، کھارا میٹھا پانی برابر ہو جائے گا، قبروں کو کھولا جائے گا، ہر ایک بتائے گا ہم نے کیا کیا کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے انسان، تجھے کس بات نے اسے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ کریم کا مطلب بغیر مانگے دے، ہمیں بغیر مانگے اللہ نے کلمہ دیا، سور کتا نہیں بنایا، کفار یہ گھر پیدا نہیں کیا، جو بغیر مانگے دے، بغیر استحقاق کے دے۔ خدا کی قسم میرا اتنا بھی استحقاق نہیں ہے کہ دانہ رزق کا مجھے ملے، بغیر استحقاق دے رہا ہے، بغیر مانگے دے رہا ہے کریم، جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو اور جو ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دے دیں۔ ایک آدمی گیا کسی سخی کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سخاوت کرتے ہیں، یہ شہد میں سنا ہے شفا ہے، یہ چھوٹی سی بوتل مجھے دے دیں گے؟ کریم نے اشارہ کیا 20 لیٹر کا کین شہد کا بھرا ہوا۔ اور رونے لگا کہ میں نے آپ سے یہ مانگا، آپ اتنا دے رہے ہیں۔ اس کریم نے کہا تو نے مانگا اپنے حساب سے، میں نے دیا اپنے حساب سے، تو اللہ کریم کیا نہ دیں گے ہمیں؟ چوریاں کرنا، دوسرے کے پیسے 12 13 ہزار اڑا لینا، وہ تو کیا کرے گا اڑا کر؟ کیا کھائے گا، کیا کرے گا تو بھائی؟ اس کی بددعا ہلا کر رکھ دے گی عرش کو، چپ چاپ آدمی واپس کر دے کہ مجھ سے شیطان چڑھ گیا تھا، میں نے یہ کاغذ کے پرزے جو میں قبر میں نہیں لے جاؤں گا واپس کرتا ہوں۔ ان خواتین کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت آگے بیان نہیں کرنا، ہمارا دل پھٹ جائے گا۔ آپ جب آیت پڑھ رہے تھے ہم محسوس کر رہے تھے کہ آسمان گر گیا ہے، تارے گر پڑے ہیں، ہم محسوس کر رہے تھے کہ قبروں سے اٹھائے جا رہے ہیں، آگے آپ بیان نہیں کرنا حضرت، ہمیں توبہ کرا دیں آپ۔ 4 شرطوں سے توبہ: گناہ سے الگ ہونا، ندامت طاری ہونا، پکا ارادہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، خدا را اس کو سمجھنا، مایوس وسوسے میں نہیں آ جانا، نفس اور شیطان کے چکروں میں نہیں آنا ہے۔ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو کہ گھر جا کر میں تو فلمیں دیکھوں گا، ٹیشو دینا، میں تو فلمیں دیکھوں گا، نہیں، توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ خدا نخواستہ گناہ ہو گیا کوشش کے باوجود بھی، ایک مثال ہے، تو وہ جب تک پھر توبہ کریں گے تو ہماری پہلی والی توبہ ضائع اللہ نہیں فرمائیں گے۔ جس کا حق مارا اس کا حق واپس کرنے، بس توبہ ہو گئی، اللہ کے پیارے ہو گئے، دائرہ توبہ میں آ گئے تو دائرہ محبوبیت میں بھی آ گئے، ہے جی۔ گناہ ہونا تو تعجب کی بات نہیں ہے، معافی نہ مانگنا تعجب کی بات ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینا یہ تعجب کی بات ہے بھائی۔ ایسے وقت میں تو اور زیادہ شیخ کے پاس آنا چاہیے، اور جماعت آئی ہوئی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، ایسے وقت میں تو نیک ماحول میں گھسنا چاہیے، مایوس ہونے سے تو اور اس پر حاوی ہو جائے گا نفس و شیطان۔ بہرحال جی، ان خواتین نے کہا ہمارے نکاح بھی کرا دیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حضرت کے مریدوں کو نکاح بھی ہو گیا اس کا، ان خواتین کا۔ حضرت بالا کوٹ جا رہے تھے جہاد کے لیے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان خواتین نے کہا ہم بھی چلیں گی، تو فرمایا نہیں، آپ کیسے چلیں گی؟ مردوں نے پوچھا ان کے جو محرم تھے، کیا اس وقت جہاد میں عورتیں نہیں جا سکتی، آپ نہیں چل سکتی؟ کہا پھر ہم تو بدکاری میں چلے جائیں گے، ابھی تو کتنے دن بھی نہیں ہوئے چھوٹے ہوئے،
تو یہ تو کیسے کریں گے ہم؟ مشورہ ہوا بڑے بڑے اور بڑے لوگوں سے، سب نے کہا کہ یہ اپنے اپنے شوہر کے ساتھ دور دور رہیں اور کوئی قریب نہ آنے پائیں. کہا اب کیا کریں گی وہاں؟ کہا مجاہدین کے جو گھوڑے ہیں نا اس کے جو تارا ہے وہ ہم جلیں گی چکی پر. بالا کوٹ کے پھولوں پر سونے والی بالا کوٹ کے کنکر پتھر پر سو رہی ہیں اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کبھی چکی نہیں چلائی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ہماری بیگم کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں. تو ان سے پوچھو وہ پھولوں والی زندگی اس کا مزہ یا یہاں پہاڑ پر بالا کوٹ کے پہاڑ کے پتھروں پر سونے کا مزہ، چکی چلا کے ہاتھ کے اندر جو ہے چھالے کا مزہ یا بدماشی کا مزہ. ان دونوں 2 یا 3 خواتین تھی کا ہمارے بھائیوں سے سرتاج کہہ دیجیے کہ توبہ کا جو مزہ ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتی. اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے میں ایسا ایمان ملا ہے کہ اگر بالا کوٹ کے پہاڑ پر رکھ دے تو دھجیاں اڑ جائیں گے. ان بدکار عورتوں کو اللہ تعالیٰ معافی کی طاقت ہے. اور ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں وہ جناب ہماری معافی کیسے ہوگی؟ ہم ناچتی تھی، جینس پینٹ تھی نا، اب تو نہیں ہے. اگر اب بھی کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. لیکن کیا ہے، نفس کی اس میں پریشانی میں آ جاتے ہیں ہم لوگ اور پھر پریشان رہتے ہیں. اچھا جی آگے سنیے، دوبارہ پڑھتا ہوں، آدھا رہ گیا تھا بیچ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف اور حسن اخلاق سے. جہاں سے بات پھر ٹرین کی پٹری کہیں اور چلی گئی تھی. پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ یعنی زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے. اب وہ 20 گناہ بناؤں گے زبان کے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جس کو ہوگا وہ پوچھے گا کہ 20 گناہ کون سے ہیں زبان کے، کون سے گناہ ایسے ہیں، وہ بتائے گا، شیخ بتائے گا یا مفتی صاحب بتائیں گے. اور شرمگاہ کی وجہ سے یہی بد نظری کا مضمون آ گیا نا دوبارہ. یہ حدیث بات بیچ میں رہ گئی تھی. میرا سب سے زیادہ پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور جنت میں سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور میری نظر میں سب سے برا اور قیامت کے دن سب سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے. یہ ایک حدیث پاک اور اللہ یاد دلا رہے ہیں. حالانکہ مضامین کئی ہیں جس کا چاہتا ہوں کلپ بن جائے جلدی، لیکن کیا کریں ہمارے بس میں تو نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گڑیا ہے، یہ مفہوم کے ساتھ بتا رہا ہوں، وہ تفسیر نہیں لکھی ہوئی اتنی ساری کہ تہجد اشراق پتہ نہیں کیا کیا، زبان کی کڑوی ہے، سب پریشان ہیں ان سے. فرمایا یا پھر نار دوزخ میں جائے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے فرض واجب سنت موقدہ، اخلاق کی اچھی ہے، فرمایا یا پھر جنت میں جائے گی. اب ہم کیا کرنے پڑ گئے ہیں؟ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، تو ہم ہمارے جیسے اخلاق ہے ہم کر لیں عورتوں کے لیے. یہ عقیب الصلاۃ الزکاۃ کس کے لیے ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن یہ بہانے بازیاں کرنا جناب، اب کیا کروں، یہ تو لگتا ہے پورا ہی آ چلا جائے گا 9 صفحہ. اب ایک سے ایک حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں. اور اس شخص کے لیے جو مذاق اور مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے جنت کے وقت میں ایک گھر کا ضامن ہو. جو شخص اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہو، اعلیٰ جنت میں ایک زمان کا مالک ہو. وہ ماشاء اللہ بھی تو ہے نا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارک کیسے، اب جو اس اخلاق پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا آپ خود فیصلہ کر لیں گے جناب. اب دیکھیں کیا آتا ہے آگے. چشمہ دینا بھائی. معرف القرآن میں جلد نمبر 7 صفحہ 616 615 پر یہ لکھا ہے، میں ترجمہ عرض کروں گا. 23واں پارہ ہے. اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں. وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا روب ہے، اللہ کا خوف 400 مرتبہ سے زیادہ کیسے گناہ ہوگا. ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یاد کی 2 قسمیں، تفصیل کا موقع نہیں. جیسے پلس وائرنگ ہو مائنس نہ ہو تو روشنی نہیں آئے گی، مائنس ہو تو پلس نہ ہو روشنی نہیں آئے گی. پلس مائنس دونوں. ایک عبادت ہے پلس، ایک ہے مائنس. پلس کی عبادت میں ہم سب آگے ہیں، مائنس میں پھنس جاتے ہیں اس لیے نور نہیں آتا.
پلس کیا ہے؟ نماز روزہ جتنی نیکیاں. مائنس کیا ہے؟ بد نظری سے بچنا، فلموں سے بچنا، گندی چیزوں سے بچنا، نامحرم مردوں سے باتیں کر رہی ہیں، اب موبائل پر نامحرم کو دیکھ رہی ہیں، کرکٹر کو دیکھ رہی ہیں، ارطغرل کے ڈرامے کو دیکھ رہی ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہی ہیں. اور ایک پچھلے جمعرات کو یہ بتایا تھا، ایک خاتون پر کھڑی ہو اور برقع تک پہنا ہو، اس نے چہرے کا بھی پردہ ہو، آنکھوں کا بھی پردہ ہو، اور مرد کو دیکھتے 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 وہاں تک چلی گئی، آنکھوں کا زنا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا لی سارا دن. اب یہ جو ہماری بہو بیٹیاں راتوں کو بیٹھی ہوئی ہیں اور ڈرامے اور شغل کے حرام چیزیں وہ دیکھ رہی ہیں، شوہر اچھا لگے گا؟ شرم نہیں ہے نا. نامحرم مردوں کو دیکھیں، حیا نہیں ہے نا. ہم بھی دیکھیں تو ہمارے اندر بھی حیا نہیں ہے. اور بے حیا تو جو کر لے پھر تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اب یہ ایک دن میں تھوڑی دن میں بات اتر جائے گی. یہ بیٹھا ہے شوگر اسپیشلسٹ، سو تو نہیں رہا صاحب؟ نہیں. اس سے پوچھو آپ کیوں انسولین کا کہتے ہیں صحیح ٹائم پر لگاؤ، کیوں آپ کھانے کا سمجھاتے ہیں، کیوں آپ مجھے روزانہ 2 ٹیبلٹ کھلا رہے ہیں، ہر کھانے سے پہلے کھانے کے بعد، یہ کیوں؟ اور مجھے ذرا سا کچھ ہوتا ہے میں کیوں فون کرتا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جان پیاری ہے. جس دن جان سے زیادہ مولا پیارے ہوں گے، جس دن جان سے زیادہ ایمان پیارا ہوگا، جس دن جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، آدمی خود پوچھے گا یہ گناہ کیسے چھوٹے گا. ورنہ فوٹوگرافی کر کے حرام کام میں مبتلا ہوگا. اللہ کے گھر میں فوٹوگرافی کر کے حرام کام کر رہے ہیں. آئے دن دوست کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کچھ کرسیوں پر ہیں، وہ دیکھتے ہیں اتنا اعلان کے باوجود فوٹو کی کھینچنے کی کوشش کریں گے. بعد میں پھر موبائل صاف ہو کر ملتا ہے تو کھڑکڑ کرتے ہیں. بھائی آپ کھڑکڑ مت کریں، موبائل ہم نے صاف کیا ہے نا، ہم کیوں اپنی تصویر تلاش کریں؟ پتہ نہیں اندر کیا بھرا ہوا ہو. آپ کو بھرا ہوا موبائل چاہیے، آئیے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سے بھر دیتے ہیں، نعت سے بھر دیتے ہیں، وعظوں سے بھر لیتے ہیں. موبائل بھر گیا جناب. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں. جناب آگے سننا. ایسی آخر میں بات ہے کہ کیا عرض کروں. تفسیر میں حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تلاوت قرآن کا اثر کبھی عذاب کی وعیدیں سن کر یہ ہوتا ہے کہ بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی رحمت اور مغفرت کی آیات سن کر یہ عالم ہوتا ہے کہ بدن اور قلب سب اللہ کی یاد میں نرم ہو جاتے ہیں. اسی لیے بار بار بزرگان دین مفتی نعیم صاحب، حضرت والا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چاہے 3 آیتیں پڑھو، چاہے 3 آیتیں، لیکن تدبر کے ساتھ سمجھ کے پڑھو، اس کا اثر دیکھنا کیا ہوتا ہے. اور ایک تلاوت الگ رکھ لو جس کو پر پڑھتے جاؤ قرآن پاک. آگے سننا. حضرت اسما بن حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عام حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے. اب سنیے آخری بات، اس معاملے میں آخری بات. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جاویں اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آپ پر حرام کر دیتے. اب پڑھے کون بھائی؟ آسان ترجمہ بھی نہیں پڑھتے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب انگلش میں بھی آ چکا ہے دا نوبل قرآن کے نام سے، اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. لڑکیوں کو خط لکھنے کا وقت ہے، میسج اتنے لمبے لمبے کرنے کا وقت ہے، 4 گھنٹے نان اسٹاپ بات کرنے کا ان کے پاس وقت ہے. اللہ سے آدھا گھنٹہ بات کرنے کا وقت نہیں، یعنی تلاوت قرآن پاک. اسی طرح میری ماں بہن بہو بیٹیوں، بڑے فون کو بیچو، اللہ کی یاد میں لگو. ہر ہفتے آپ کو رپورٹ دوں کہ اس ہفتے کتنے لوگوں نے بڑا موبائل بیچا ہے، کتنے لوگوں نے بتایا کہ پہلے جہنم میں محسوس کرتے تھے اب جنت میں آ گئے. پہلے وقت نہیں ملتا تھا اللہ کا نام لینے کے لیے، اب روزانہ ایک پارہ پڑھ رہے ہیں. جناب اس کا بھی کلپ بنانا ہے. ابھی یہ فی الحال فتویٰ ہے، اور لباس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے تقریباً 12 صفحات ہیں، وہ بھی بیان نہیں ہوئے ابھی تک. یہ فتویٰ ہے یہاں سے. لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا لباس یکساں فرماتے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا نا ہر ادا کی نقل کرے گا. فلم ایکٹر سے محبت ویسی نقل، فلم اسٹار سے محبت ویسی نقل، کرکٹر سے ویسی نقل، فٹ بالر سے ویسی نقل، بل گیٹس کیسے امیر بن گیا اس کی نقل. جو جس سے محبت کرے گا اس کی نقل کرے گا وہ. اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مجھ سمیت ہر مسلمان کو ہے، یہ بھی یاد رکھنا. شرابی کو بھی ہے، ڈرگس یوز کرنے والوں کو بھی ہے، شیشہ پینے والے کو بھی ہے، چاہے نماز نہیں بھی پڑھتا، لیکن وہ محبت دل میں ہے نا. محبوب تو مانگتا ہے، محبت سامنے آئے. جبکہ اللہ نے آیتیں پر آیتیں فرمائی کہ بھئی میرے محبوب کی نقل کرنے کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے
واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک حیض کا لباس پہننا ثابت نہیں، بلکہ بعض اوقات اور مختلف حالات میں مختلف قسم کے لباس پہننا ثابت ہے۔ البتہ شمائل ترمذی کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیض پہننا زیادہ پسند تھا۔ ٹھیک، اب ایک آدمی قمیض پہن رہا ہے چست ہے جی، اور اب یہ چھوٹی قمیض پہن رہا ہے، چست لباس جسم نظر آ رہا ہے، قمیض تو پہن لی، علماء سے نہیں پوچھا قمیض کیسی ہونی چاہیے، سطر نظر آ رہا ہے، جو دیکھے گا اس کے پکڑ سے۔ اسی طرح پینٹ پہننا ہے، اس میں کوئی سنت نہیں ہے، لیکن جاب کی مجبوری ہے، ڈریس کوڈ ہے، کاروبار کی مجبوری نہیں ہوتی، ایئرپورٹ پہ جاب کر رہے ہیں یا کالج کا ڈریس کوڈ ہے، تو اب تو منع تو نہیں کر سکتے کالج کو چھوڑ دو، آپ ریزائن کر دو جاب سے۔ انگریزوں کی غلامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پسند نہیں ہے، ٹائی پسند ہے، یہود و نصارہ کی سلیب پسند ہے ان کو، اب ہم تو نہیں بول سکتے کسی کو نا بھائی، نہ کوئی سنے گا ہماری، کیونکہ ان کو تو انگریزوں کا تھوکا چاٹنا ہے۔ ڈھیلی پینٹ ہو، آگے پیچھے سطر چھپا ہوا ہو، اب یہاں تو نہیں لکھا ہوا ہے، تھوڑا تو لکھا ہوا ہے، اور ٹکنا چھپانا حرام ہے، جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، ہم مردوں کو ٹکنا چھپانا حرام ہے، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پاجامہ ہو۔ جناب قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبائی احادیث مبارکہ سے نصف انڈلی تک ثابت ہے، اتنی قمیص لمبی ہونی چاہیے، نصف انڈلی تک۔ سوچیں آپ، اب بزرگ فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ڈھیلا کرتا ہو اور ٹکنا چھپانا حرام ہے، تھوڑا اور اوپر کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ جو گھٹنے ہیں اس سے اوپر آ کے شرٹ بن گئی، اور داڑھی بھی شرعی ہے اور دین کی بھی بات ہے، اور کتنا جو آج کل فیشن نکلا ہے، چست قمیص اور کم ہوتی جا رہی ہے، شرٹ بن، جیسے عورتوں کا لباس تھا پہلے، پیر تک تھا ان کا، کرتا بولے یا جو بھی بولے مجھے نہیں پتا، کرتا سمجھنے اب، وہ پہلے تو یہ اس کا فیشن چلا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایک انچ اوپر ہوتے ہوتے اب شرٹ بن گئی، اور پاجامہ پتہ نہیں پلازا ہوتے ہوتے پینٹ بن گئی، یا تو اتنی ڈھیلی اور سطر ظاہر نظر آ رہا ہے بچوں کے سامنے، نامحرم کے سامنے، جہاں چست پینٹ ہو گئی۔ کسی کی ایئرپورٹ پر کبھی نظر پڑتی ہے چست پینٹ دیکھتا ہوں تو 2-4 منٹ تک حیران ہوتا ہوں، یا اللہ یہ پہنی کس طرح، اتارے گا کس طرح، یقین کرنا مزاج نہیں کر رہا، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے ہم۔ کاش کہ میری ہمت ہو کہ میں اس بار ایئرپورٹ کے اندر جب ہم گئے ہیں مولانا حافظ صاحب کو پہچاننے کے لیے پہنچا، کاش کہ میری ہمت ہو کہ میں واقعہ سناؤں وہ، لیکن اس میں اپنی طرف اشارہ ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں بول سکتا اس بات کو، باقی جن کو پتا ہے پتا ہے، اگر دل میں آیا تو بول بھی دوں گا کہ کس طرح بہت مالدار وہ کس طرح وہ آگے بڑھے۔ الحمدللہ میں آگے بڑھا، پہلے وہ مسلسل مجھے دیکھ رہے تھے، وہ مسلسل۔ اب دیکھو ایک بات تو چھپا دیتا ہوں یہاں، تو سیدھے ہاتھ سے ایک آدمی اٹھا تو میں نے سلام کیا، وہ آئے، آ کر کہا کہ تم نے سلام، انہوں نے تو آپ کہا سلام میں پہل کی تو میری ہمت بھی یہاں آنے کی، سلام میں پہل کرنے کا تو حکم ہے جی، وہ تکبر سے کبر سے بری ہو جاتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، اور اس کا ثواب زیادہ ہے جو سلام میں پہل کرے جناب۔ پھر وہ آ کر بیٹھ گیا ساتھ میں، اب وہ آدمی مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے، بہت بڑے بڑے مالدار سامنے بیٹھے تھے دو، لیکن اب وہ محبت کا ایک انداز تھا، جب ہم اٹھنے لگے تو وہ تھوڑا، میں آگے بڑھا، وہ جلدی سے مجھ سے ملنے آگے بڑھا، کہا بھائی میں پریشان تھا کہ ملنا تھا کیسے ملوں، لیکن تم آگے بڑھے تو میری ہمت ہوئی، پھر کہا ایک فوٹو ہو جائے۔ اب اس وقت اس کو ہم تھوڑی بتائیں گے حرام ہے، سب سے زیادہ عذاب تصویر کھینچنے والے کو ہوگا، ایک حدیث پاک میں اس میں جان بھی ڈالو، میں نے کہا ہم فوٹو نہیں کھنچواتے، تو دوسرا رئیس جو بیٹھا تھا نا اس نے کہا یہ فوٹو والی پارٹی نہیں ہے، اللہ کی شان دیکھو آپ، کہ یہ فوٹو والی پارٹی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کارڈ نکال کے مجھے دیا، نام نہیں لوں گا، ایک چینل کا مالک یا جو بھی سی او وغیرہ بولیں، جو بھی تھا ٹی وی چینل کا، محبت کس لیے کی، اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، جو ہے چہرے پر داڑھی کی زینت لیے ہوئے، اور پھر کارڈ لیا مجھ سے، کہا میں تم سے ضرور ملنے آؤں گا، میں چینل تو پڑھ لیا کہ چینل ہے یہ، ایک لفظ ہی نہیں بولا الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ اب جب ملاقات ہوگی تو بولوں گا کہ بھائی آپ اتنے ہمدرد ہیں تو یہ لعنتی چیزیں ختم کریں نا آپ۔ پھر کسی نے بتایا بہت مشہور چینل ہے، کہ میں نے ہمارا کیا واسطہ مشہور چینل ہے، ہمیں کون سا نعوذ باللہ ٹی وی پر آ کر اللہ کو ناراض کرنا ہے اور اپنے آپ کو نامحرم کو دکھانا ہے۔ ابھی یہ بھی میرے سامنے ہے مضمون کہ جدت پسندی کی آڑ کے اندر گناہوں کے آلات سے دین پھیلانا، لیکن بہرحال آستینوں کی لمبائی بعض روایت میں پہنچوں تک اور دوسری بعض روایت پہنچوں سے نیچے تک مروی ہے،
البتہ علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بدر المجود میں تحریر فرمایا کہ پہنچو تک کی روایت پر افضلیت پر ہے، اس کی زیادہ روایتیں ہیں۔ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تنگ آستین والا جبہ پہننا بھی ثابت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کی آستینیں کھلی بھی ہوتی تھیں۔ ایک ایک چیز اللہ نے حفاظت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی پوچھے تو نا۔ اس وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کرتوں کی آستینیں کھلی ہوتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو بلی کا بچہ تھا وہ کہاں تھا بھائی؟ ہاں جی، آستین میں تھا نا، تو آستین کتنی بڑی ہوگی پھر وہ، جب بلی کا بچہ بیٹھا میاؤں میاؤں کر رہا ہے۔ ہر چیز استنجا کا طریقہ بھی محفوظ ہے، ہاں بات کرنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، معاف کرنے کا، وضو کا، ایک بات کو ثابت کر کے بتائے کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا طریقہ تھا۔ خدا کی قسم پوری دنیا کے مفتی صاحب کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے۔ نہیں، اب یہ ہمارا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، فوراً پیسے دو ورنہ شوٹ کرتا ہوں، FIR کاٹتا ہوں۔ بہرحال جی جناب فرمایا کہ آستینوں کو ایک بالش کھلا رکھنا مستحب ہے، یہ ایک بالش تک مستحب ہے، یہ حضرت نے ہمیں سکھایا تھا یہ۔ لہذا جس کرتے کی لمبائی نصف پنڈلی تک ہو اور اس کی آستینیں پونچوں تک ہوں اور کھلی ہوئی ہوں، یہ لباس اقرب الی السنت ہے، اور قمیض کھلی بھی ہونی چاہیے۔ جناب اس کی تصریح کہیں نہیں ملی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو پسند فرمانے کی جو علت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھیروی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ قمیض کا کھلا ہونا زیادہ پسندیدہ ہے۔ وجہ اور علت یہ بیان فرمائی کہ قمیض اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی کہ اس میں سطر چھپانا بھی اچھی طرح ہو جاتا ہے، ساتھ ہی تجمل اور زینت بھی اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ جو پینٹ جو ٹائٹ ہے وہ، اس میں ایک جملہ حضرت فرماتے تھے، میں نہیں کہوں اس کو سونے تو آج اٹھانا نہیں، بہت تھکا ہوا ہے یہ، سچ کہہ رہا ہوں، اس کو اٹھانا نہیں۔ آپ سے نیند میری کم ہے یا آپ کی کم ہے؟ پانی چوکھا نا بڑا ہے وہاں سے۔ انشاءاللہ سفر کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی، کوئٹہ، پشین، چمن، لورا اینڈ لائی، قلعہ سیف اللہ، انشاءاللہ تعالی یہ وہاں سے آئے پشین سے لینے کے لیے۔ میں نے کہا آپ آئے ہیں تو اب آپ یہیں رہے، ہم خود جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے راستہ نہیں دیکھا ہوا۔ جناب لباس کے حوالے سے چند شرائط اور حدود ذکر کی جاتی ہیں۔ جو لباس ان شرعی حدود میں ہوگا وہ شرعی لباس کہلائے گا، جس سے مکمل طور پر صدر پوشی ہوتی ہے۔ اب وہ سنتے جائیں آپ لوگ، جس کو چاہیے ای میل کر کے فتویٰ لے لیں، جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ دیکھ لے فتویٰ۔ اور خدا رہا میری بہو بیٹیوں، یہ برقعے کے نیچے پینٹیں پہننا چھوڑو، یہ شرٹیں پہننا چھوڑو، یہ دعوتوں میں اپنے آپ کو دکھانا چھوڑو، یہ فیشن کو مارو گولی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو۔ نمبر 1، لباس میں کافروں اور فاسقوں کی نقالی اور مشابہت اختیار نہ کرے۔ حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ دوسری حدیث پاک جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ہمارے دوست جاب سے کئی دفعہ کئی دوست جہاں ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، نیچے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اور فولڈ نہیں ہے، ٹراؤزر کٹا ہوا ہے، اور جیسا ٹراؤزر ویسا موزہ ساکس ویسے، تاکہ کسی کھوپڑی آؤٹ نہ ہو۔ سنیں، اوپر کرتا پہنا ہوا، جب گھر سے نکلتے ہیں ہینڈ کیری میں کرتا ہے پہنتے ہوئے نکلتے ہیں، دفتر پہنچے کرتا اتار دیا، اور جب نماز کے لیے گئے تو جو گلے میں پھندا ہے نا یہ، اس کو نکال کر رکھ دیا۔ نماز میں اللہ کے سامنے جا رہے ہیں بھائی، کرتا پہن لیا، پھر جب دفتر میں آئے پھر پھندا لگایا، آگے بیٹھ گئے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی کرم سے یہاں بھی آتے ہیں، میں تو کبھی کچھ نہیں کہتا۔ اس مسجد میں یا اس مسجد میں ایک عشاء کے بعد ایک دوست چھپ کر جانے لگے۔ میں نے کہا بھائی اچھا کہ وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کیا ہوا، لباس تو پہنا ہوا ہے نا۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سا آپ نے جرم کر دیا، آپ کا دفتر ہوتا تو آپ پینٹ شرٹ پہنتے؟ کہا نہیں، آپ تو مجبور ہیں۔ کہا میں گھر سے کپڑے بدل کے پھر مجلس میں آتا ہوں۔ میں نے کہا کتنی دفعہ کپڑے بدلنے گئے؟ فی الحال مثال 30 دفعہ۔ واپس کتنی دفعہ کپڑے بدل کے آئے؟ کہ ایک بار۔ گھر گئے گر گئے، آپ یہاں آ جاؤ، ہم آپ کو کچھ کہیں گے ہی نہیں بھائی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مجلسوں میں لاؤ، خدا کی قسم ان کو داڑھی کا نہیں کہیں گے،
ہم ان کو پینٹ شرٹ کا نہیں بولیں گے، ہم ان کو نماز کا بھی نہیں بولیں گے، بس آتے رہے اس مجلس میں۔ فرمایا اور نہیں تو داڑھی والوں سے محبت ہو جائے گی، کیا یہ کم ہے نعمت جو ان کے آگے کام آئے گی انشاءاللہ تعالی؟ اب وہ گھر والے خود ہی ڈرا مت جاؤ مت جاؤ، وہ پینٹ شرٹ اتار دیں گے تو پیسہ اپنے جیب سے دیں گے کیا اسے کپڑے پہننے کے لیے؟ فلمیں دیکھو، بے حیائی کرو، گالیاں دو، جو کرو کوئی مسئلہ نہیں، نیک نہیں بننا ہے۔ اور بتائیں وہاں وہ تم جاؤ گے نا بیٹا تو برین واش کرتے ہیں، ہاں پھر وہ نوکری چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جاب چھوڑ دیتا ہے، بزنس چھوڑ دیتا ہے، پڑھائی بیچ میں چھوڑ دیتا ہے، ہاں پھر ایسا برین واش کرتے ہیں بیٹا یا بم لگا کر بھڑوم کر کے اڑا دیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کدھر بھڑوم ہوا ہے بھائی؟ اس کو پکڑواؤں میں جہاں بھڑوم ہوتا ہے یہ جی، یہ مدارس تو اسلام کے قلعے ہیں یہ۔ رات کو 12 بجے جا کے چھاپا مارو، 2 بجے مارو، کوئی رو رہا ہے، کوئی تصویر پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے ملک کے لیے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ کیا پڑھ رہا ہوں؟ دیکھو الحمدللہ تمہاری طرح نہیں ہے، اللہ کرم تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ ایک بادشاہ نے مدرسہ کھولا، کچھ عرصے کے بعد انٹیلیجنس والوں نے کہا فائدہ کیا، سب کی نیتیں ہی گڑبڑ ہیں۔ بادشاہ نے لباس بدلی کیا، وہاں پہنچ گیا، ایک سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں حافظ بن رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ ہمارے علاقے میں جو ہے حافظ کوئی ہے ہی نہیں، میں تراویحیں پڑھاؤں گا، میرا فوٹو کھینچے گا، ہاں فوٹو نہیں فوٹو کھینچے گا، ہار پہنائیں گے، ہاں تراویحیں پڑھتا لین دین تو حرام ہے۔ کہا نہیں مولویوں کی بات ہے، ہاں جی مجھے میرا فوٹو کھینچے گا، دعوت سے ملے گی میرے کو، کایا خوشبو والا نکالا بدبو والا۔ بادشاہ کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی۔ تو آپ کیا بن رہے؟ عالم بن رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ ایسی تقریر کروں گا کہ اسٹیج سے گر جاؤں گا، ہاں ایسی اسٹیج کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ہاں اور کرسی پر ٹانگ رکھ کر کھڑے کھڑے پانی بھی پیوں گا، میرے فوٹو کھینچیں گے، کیمرے آئیں گے، میری بہت شہرت ہوگی۔ یار شہرت تو شیطان کی بھی ہے۔ پھر بچہ ادھر بچہ بیٹھا پوچھو شیطان کو جانتا ہے نہیں جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کیسی شہرت ہے۔ بادشاہ نے طویل موقع نہیں ہے ابھی، ایک سے پوچھا تو کیوں بھائی عالم بن رہا ہے؟ کہا میں جگہ جگہ بیان کرنے جاؤں گا، وہ مجھ سے پوچھیں گے کیا کھائے گا، میں کہوں گا تیتر کھاؤں گا، بٹیر کھاؤں گا، میں کنا گوشت کھاؤں گا، اصلی گھی ہونا چاہیے، پراٹھے بھی ہونا چاہیے، میرا جیسا کوئی بیان نہیں کرتا ہے، ہاں اور بکرے کا گوشت چھوٹے کا ہوئے بڑے کا نہیں ہوئے۔ کہیں کہاں ایسے کھانے کا مزہ آتا ہے، پھر بیان کرنے کا پوچھو نہیں کیا مزہ آتا ہے جی۔ بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا، کیا مدرسے کو تالا لگاؤ، کل سب کو نکالو یہاں سے، تالا لگاؤ۔ جب بادشاہ باہر نکلے، ایک صاحب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، مغرب ہو رہی تھی نا، پڑھ رہے تھے، بادشاہ نے سلام کیا، کہا جو پڑھ رہا ہو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ کو رگڑ دیا نا، کہا آپ کیا بن رہے ہیں؟ کہ میرے پاس فرصت نہیں۔ اور بتاؤ نا کیا بن رہے ہو بھائی؟ کہ عالم بن رہا ہوں۔ کہ کیوں بن رہے ہو؟ کہ میں نے بچپن میں دیکھا کہ آم کے اندر کھاد کی بدبو نہیں آتی، پانی اور کیچڑ کا بدبو نہیں آتی، انار کا رس میں نے دیکھا، مچھلی کے مزے کھائے، تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس رب کو پہچانوں جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، پھر دوستوں کو بتاؤں، اپنے خاندان والوں کو بتاؤں اللہ کتنا پیارا ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کو امینہ اور جام ہے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا کہ اچھا تشریف راوڑی، اس ایک لڑکے کی وجہ سے، ایک نوجوان کی وجہ سے مدرسہ بند نہیں ہوگا۔ یہ نوجوان حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دوسروں پر تنقید کرتے ہو کہ عالم بن رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اپنی اولاد کو اتنا بدنام کرتے ہو؟ اس کا مطلب علماء اور طلباء کو اپنا اولاد نہیں سمجھتے۔ حضرت مجدد کا ملفوظ ہے یہ۔ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں جب کوئی پوچھا کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، اور منہ سے کھائے گا، اللہ کھلائے گا، اور کیا ہے جی؟ یہ دنیا کی ڈگری کیا؟ ایک شیخ چلی تھا، وہ اس کو کسی نے کہا کہ بھائی مزدوری کرے گا؟ کہا اسی لیے تو پیدا ہوا ہوں۔ کہا یہ اصلی گھی کا مٹکا ہے، یہ آپ لے چلو، آپ کو میں 100 روپے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اب مٹکا سر پر، اصلی گھی، اور 100 روپے کا، 100 روپے میں سے 4 انڈے لوں گا، پڑوس کی مرغیوں کو اشارے کر کے پھنساؤں گا، انڈوں پر بٹھاؤں گا، 4 چوزے نکلیں گے، کر کے 4 چوزے نکلیں گے، وہ بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں کراؤں گا مرغی سے، چوزے انڈے چوزے انڈے چوزے انڈے، میرا پولٹری فارم کھل جائے گا۔ ہے جی؟ کھائے گا کہاں سے؟ یہ دیکھو کہاں سے کھائے گا، آپ دیکھو بھائی، ہے جی؟ کا پھر جو ہے وہ جب پولٹری فارم بڑا ہو جائے گا، پھر بکریاں بکرے ہیں، وہاں محمد کریم صاحب کو لگاؤں گا اس پر تاکہ نیند نہ ہے اس کو، اور میں سچ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اس کو مت اٹھاؤ بھائی، کمال ہے، آپ لوگ بھی اس کو آرام سے سونے دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بکریوں کا باڑا، پھر بکری بچے، ایک ایک بکری 5-5 بچے دے رہی ہیں۔ میں بھائی ہم نے تو 2 سنے ہیں، زیادہ تر 3-5، پھر وہ میرا ریوڑ بن جائے گا، ہے جی؟ اس کے بعد پھر میں بھینسیں خریدوں گا ان کو بیچ کر،
کہ भैंसों का दूध मिल्क प्लांट वालों को बेचूंगा, हाँ जी, और मिठाई की दुकानें खोलूंगा, महल बन जाएगा, पड़ोस का बादशाह कहेगा मेरी बेटी से शादी करता है, मैं कहता भाई चले है जी, फिर वो जबरदस्ती शादी करा देते हैं। फिर मेरा बच्चा पैदा होता है, 8 साल का बच्चा हो गया, मुझसे कहे अब्बा 5 रुपए दो ना, मुझे तुलसी खरीदनी है, मैं कहता चले। बहुत तंग करता है, मैं उसको लात मार दी उसने जनाब, जब लात मारी तो घी का डब्बा नीचे गिर गया, मिट का घी टूट गया, वो मिट का घी बह गया, 2 मारे थप्पड़ के जालिम, तूने मेरा 10,000 का घी जाया कर दिया, कहा है चेको है 10,000 का घी जाया कर दिया है, मेरा तो महल भी गया, मेरा तो बाड़ा भी गया, मेरी तो बीवी भी मर गई, बच्चा भी मर गया, मेरा नुकसान ज्यादा है तेरा नुकसान ज्यादा है, अब बताओ कहां से खाएगा। ये भाई बूढ़ों का इज्जत करना है, हदीस पाक में जो हमारे बड़ों का इकराम नहीं करता, छोटों पर शफकत नहीं करता, हम में से नहीं। आज हमने अपने तमाशे बना रखे हैं, छोड़ो छोड़ो बूढ़ों की कंपनी में मत जाओ, ये ओल्ड फैशन है, ये जो है वो कंप्यूटर का पुराना वर्जन है, नया ले आओ। क्या है? पुराना तेरा दादा, पुरानी तेरी दादी, पुराना तेरा नाना, पुरानी तेरी नानी, जो कहते हैं नया दीन लाओ, ये उस पर है, ये बुढ़ा बुढ़ी पर नहीं है। और नए दीन के बारे में, नया दीन या शिरक होगा या बिदअत होगा या जुना होगा या बुत परस्ती होगी, और क्या होगा? उस पर हज़रत फरमाते थे शेखुल अरब वल अजम रहमतुल्लाह अलैह, पुराना तेरा नाना, पुरानी तेरी नानी, पुराना तेरा दादा, पुरानी तेरी दादी, पा नहीं सकते नए चावल पुराने चावलों को, बकाले से तो खुश का पक नहीं सकती से बिरयानी। खुद ही कहते ओल्ड इज गोल्ड, और इसके बाद खुद ही को एतराज करते हैं। एक बादशाह और वजीर में मुकाबला हो गया। बादशाह ने कहा बूढ़े जो है ना, अगर नमाज नहीं भी पढ़े तब भी उनके अंदर सोचने की सलाहियत ज्यादा होती है, उन्होंने वक्त देखा होता है। बादशाह ने कहा नहीं, आईटी इनकम टैक्स, अब आप कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं हम आईटी को इनकम टैक्स कहते हैं। कहा नहीं आज के नए जो है ना, ये ज्यादातर सबकी बात नहीं कर रहा, गुनाहगार हो जाऊंगा, ये जो फैशन वाले है ना, ये जो शीशा पीते बंग पीते, इनकी अकल बहुत तेज होती है। बादशाह ने कहा नहीं। कहा अच्छा आप ऐसा करें, मैं एक हाथी बनाता हूं, उसमें हीरे लगा दूंगा सबसे कीमती, जो 3 सवाल के जवाब देगा और हाथी उसका। तो बादशाह ने कहा आपकी मर्जी है, जीतेगा बुढ़ा, का नहीं जीतेगा जवान। बादशाह ने इजाजत दे दी, बस ठीक है, सरकारी ऑर्डर आ गया। और जनाब जो आ रहा है फेल, जो आ रहा है फेल, जो आ रहा है फेल। आखिरी दिन था, वो बादशाह से कहा देखना जवान ही जीतेगा। बादशाह ने कहा नहीं, अब तक जो बूढ़े आए वो अपनी जगह पर है, जीतेगा बूढ़ा पहले बता देता हूं। जनाब पार्लियामेंट के अंदर एक बूढ़ा दाखिल हुआ। भाई अब तो मत सोना, देखो फिर सो रहा है। जरा मसला क्या है भाई? वहां जाके बैठो, वहां 2 के बीच में, जहाँ ये ढीला डॉक्टर है, ये चलो बैठ जाओ, ये आप सुई लाए साथ में, ऐसा लगाओ, और दोनों तरफ डॉक्टर है भाई, ये है भाई, ऐसे बड़ा सिरिंज प्यार रखो। और तीसरा हाथ भी जब सोए ना, इसका सर दीवार से टकरा देना। एक तो कुर्सी की टेक अलग, फिर नवाब साहब पिलर की भी टेक लगा कर बैठे में है जी। चित्राल की सलाजीत खाई हुई हालत ये है इनका। 20 साल में कभी चित्राल नहीं ले गया। दूसरे पसीन से आ रहे, क्यों चित्राल चलना है? कर नहीं, वो बारिश तेज आई है, रेले से घर बह गए, तो मेरा क्या वास्ता रेले से भाई? कभी चलो कब बारिश ज्यादा हो गई है, कभी कहता है बर्फबारी ज्यादा है, शायद वहां पर कोई पुरानी बात करके पकड़ ले इसको, इस वजह से ले नहीं जा रहा। बूढ़ा दाखिल हुआ जनाब, हाथ में डंडा और साथ में दुम्बे साथ में आया। कहा बादशाह सलामत। का क्या भाई? गौर से सुनना, मैं जुमला में नहीं कहूंगा, तो आप लोगों को खुद दिल में सोचना होगा। बादशाह सलामत का क्या है भाई? का आपके वालिद साहब ने मुझे कहा था कि मेरे बेटे से जब मिलने जाओ तो उसको सलाम कहना। कहा वालिद साहब तो चले गए अल्लाह के पास। का वालिद साहब ने मुझसे कहा था तुम्हारे कि अगर इससे ये सोने वाला ये जो हाथी है हीरो वाला, ये इससे ले लेना, अगर वो तुम्हें फौरन दे दे तो समझो ये हलाली औलाद है, अगर न दे तो उसकी अपोजिट समझ लेना भाई। बादशाह ने पसीने छूट गए कि ये मुसीबत कहां से आ गई भाई। अगर ये सलाम के बाद ये ऊंट देते हीरो वाला तो हलाली है, वरना अपोजिट है। बादशाह ने कहा जा भाई, सारी सल्तनत लुटवाएगा क्या? वोट ही खत्म हो जाएंगे मेरे, याद तो ले जा भाई। क्या कर सकता था बादशाह? ये निकल गया अपना, ये टट्टू पर आया था और जनाब आजी लेके निकला। वजीर को गुस्सा आया, कभी आपसे तो बात भी थी कि 3 सवाल के जवाब देगा ये, तो देंगे उसको। कहा अरे भाई तू मुझे मरवाएगा कि अगर नहीं देता तो सारी मेरी सल्तनत में मेरी बात खराब हो जाती कि मैं किसकी औलाद हूँ, बताइए नहीं। अजीब आदमी हो तुम। कहा मैं तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे कुछ फौज के सिपाही दें। कहा मेरे कपड़े उतरवा लेगा तेरा बुढ़ा, ये समझ ले। क्या कपड़े उतरवाएगा? आज हम अपने माँ बाप से दूर भागते हैं,
کہ بوڑھے ہیں، ہے نا، تھوڑے اولڈ فیشن کے ہیں. دیکھو اولڈ فیشن کا کیا معاملہ ہوتا ہے. بارڈر کے قریب جا کر وزیر نے پکڑ لیا. ایک کہا جا رہا 3 سوال کے جواب دینا، اس کے بعد ایسے نہیں دوں گا، آتی تم سے چھین لوں گا. کہا اچھا اچھا بھائی تو ناراض ہونے کی کیا بات ہے، سوال پوچھو آپ. کہا یہ بتاؤ کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں. اب یہ بڈھا چکرا گیا، بڑے بوڑھے جیتیں گے، بتاؤ آسمان پہ 1 منٹ کے اندر جواب دینا ہے. کہا ایکسکیوز می منسٹر صاحب، جتنے میرے ساتھ یہ دمبے ہیں نا، اس کے جتنے بال ہیں اتنے آسمان پہ ستارے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا پہلے اس کے دمبے کے بال گن لو، پھر جا کے تارے گن کے بتاؤں. اگر ذرا فرق ہو تو اونٹ آپ کا. کھوپڑی گھوم گئی بھائی صاحب کی. اچھا اچھا زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ، یہ بتاؤ دنیا کا سینٹر کون سا ہے، بیچ کون سا ہے دنیا کا. یہ ڈنڈا کس کے ساتھ رکھا ہے، زمین میں زور سے مار کر. کا یہ سوراخ ہو گیا، کہاں کا یہ زمین کا سینٹر ہے. کا کیسے، کہ آپ دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب پیمائش کر لو، اگر سینٹر نہ ہو تو آتی آپ کا. اب تو واقعی وزیر کو چکر آنے لگے، قبض ٹوٹنے لگا. بڑا ہوشیار بنتا ہے. یہ بتا اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں. اوفو بڑا بھاری سوال پوچھ لیا آپ نے. کہا نا بولو نا جلدی، بڑا ہے ہاتھی لینے والا. کہا دیکھو بھائی اللہ کا آپ نے نام لیا ہے، اللہ عظمت والے ہیں یا نہیں، اللہ کا ذکر محبت سے کرنا چاہیے یا نہیں. کہا تو میرے کپڑے دیکھ پھٹے ہوئے ہیں اور ہے بھی میرے پاس چٹو، تو آپ اپنا لباس مجھے دے دیں تھوڑی دیر کے لیے. عظمت سے جواب دینا ہے، میرا لباس آپ لے لیں اور سواری مجھے دے دیں اور چٹو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں. میں سواری پر بیٹھ کر اللہ کی عظمت کے ساتھ جواب دوں گا. میں وہ جناب وہ اس کو کپڑے دے دیے، پھٹے ہوئے کپڑے وزیر صاحب کو، اور یہ خود بیٹھ گیا نواب کا لباس پہن کر اور ہاتھی گود میں رکھا ہوا. کہ ابے عقل کے اندھے، ابھی بھی نہیں پتا اللہ کیا کر رہے ہیں. اللہ تجھے پھٹے ہوئے کپڑے پہنا رہے ہیں، اللہ تجھے ٹٹو پر بٹھا رہے ہیں، اور اللہ مجھے تیرا لباس پہنا کر گھوڑے پر بٹھا کر یہ جا وہ جا. بھائی ابھی بھی نہیں پتا کہ اللہ کیا کر رہے ہیں. جب میری جان چھوڑ، اب تو کیا جان چھوڑو، تو بارڈر ہی پار کر گیا. اس لیے اپنے ماں باپ کی، دادا دادی، ان کی عزت کرنی چاہیے. وہ نصیحت کریں اس کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. یہ مسئلہ تو نہیں. اچھا جی، ارے یہ تو رہ گیا بھائی. اللہ اکبر. لباس اتنا چھوٹا باریک یا چست نہ ہو کہ وہ اعضاء ظاہر ہو جائے جن کا چھپانا واجب ہے. وہی پینٹ بھی آ گئی اس میں. بلکہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے مکمل سطر پوشی ہوتی ہو. نمبر 2 جو میں پہلے نمبر پہ پڑھ گیا تھا، لباس میں کافروں اور فاسقوں کی نقالی اور مشابہت اختیار نہ کریں. نمبر 3 جس لباس سے تکبر جھلکتا ہو یا جس میں اسراف کا مظاہرہ ہو اس سے اجتناب کیا جائے. مالدار شخص اتنا گھٹیا لباس نہ پہنے کہ دیکھنے والے اسے مفلس غریب سمجھیں. اپنی مالی استطاعت سے زیادہ قیمت کے لباس کا اہتمام نہ کریں. ہے جی، مرد شلوار، لنگی، پائجامہ، ایک پینٹ وغیرہ جو بھی ہے، نیچے اتنا نہ پہنے کہ ٹخنے یا ٹخنوں کا کچھ حصہ اس میں چھپ جائے، کیونکہ حرام ہے. بخاری کی حدیث بات سنا دی. مرد زنانہ لباس اور عورتیں مردانہ لباس نہ پہنیں. لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے. مردوں کے لیے سفید لباس زیادہ پسند کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید زیادہ پسند تھا. جس کی کوئی مجبوری ہو، جیسے ہمارے دوست ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں، وہ وہاں پر سیلس مین وغیرہ ہوں تو سفید لباس تو 11 بجے تک ختم. تو اب ٹھیک ہے بھائی، اسکن کلر پہن لو، لائٹ کوئی کلر پہن لو، لیکن کالا پورا لباس، پورا لال لباس یہ منع ہے. یا لنڈا بازار سے جو ہے پینٹ شرٹ ٹائی خرید لی، ایسے ایسے اکڑ کے چل رہے ہیں کہ وہ ٹک لگا ہوا پہنا ہوا ہے کوٹ. ارے کوٹ میں 20 روپے کا تو ملا تھا، اس میں سڑا ہوا $1 بھی رکھا ہوا تھا، وہ کام بھی نہیں آیا. یہ کیا معاملہ ہے. یا ابھی مجھے نہیں پتا، بہت برس پہلے ہوتا تھا کہ ڈرائی کلینر جو ہے نا وہ پینٹ شرٹ کو دیتا تھا 8 دن کے بعد واپس. اب اسے دوست آتے تھے، آج دعوت ہے، ذرا کرائے پر مل جائے گا پینٹ شرٹ ٹائی. کہاں بھائی لینا کون سا پسند ہے گا، یہ پسند ہے. ایسی 10 دن کے بعد ایک دعوت میں وہ آدمی نے دیکھا کہ یار یہ تو باہر کا میرا پینٹ شرٹ کوٹ تھا، یہ کہاں سے اس کے پاس آ گیا، کہاں سے اس نے امپورٹ کر لیا. کہا یہ بھائی آپ نے کہاں سے خریدا ہے. کہا یہ ایسے چتر لگا کر کپڑے سب چھین کے جمع کرا دی، اس کو لنگی دے دی اور دوسرے دن پہنچ گیا وہاں پر. اس کے بعد میرا کوٹ واپس کرو، میری ماں ماڑے کی، میرا پٹا واپس کرو. ہے جی جناب. خالص سرخ لباس پہننا مردوں کے لیے مکروہ ہے، البتہ کسی اور رنگ کی آمیزش ہو یا سرخ داری دار ہو تو مذائقہ نہیں. لیکن پورا لال لباس پہننا
تو پھر لال دوپٹہ بھی پہننا پڑے گا. پھر کچھ دنوں کے بعد بہن کیا آئے اس کا اثر بھی آئے گا نا. وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم سے کینیڈا کے صاحب آئے, حضرت نے ان کو داڑھی کا فرمایا, لباس کا فرمایا. تو فرمایا, انہوں نے کہا لباس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا آپ ایسا کریں 8 دن اپنے بیوی کا لباس پہن کر گھومیں, کوئی فرق نہیں پڑتا نا. پھر ناک پر ہاتھ رکھ کر بات کرو گے. ہنسنے لگا کہ آپ بات سمجھ میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ. 100 دفعہ جس کو غرض ہو عمل کرے. ہم تو کسی کو نہیں کہتے اللہ کے کرم سے الحمدللہ. ہاں اگر کوئی آئے کہ میری جاب ہے کہ ٹخنا تو نہیں چھپ رہا پینٹ سے, تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہاں چھپ رہا ہے, تھوڑا اور کٹوا لیں. فولڈ کرنے میں مزہ تھوڑی ہے, وہ تھوڑا دوبارہ تھوڑا چلنے سے فولڈ نیچے ہو جائے گا. کئی نوجوان ہیں کبھی ملتے ہیں پھر کہتے ہیں وہاں اس لیے نہیں آتے تم ناراض ہو جاؤ گے. میں نے کہا آپ ایک دفعہ ثابت کر کے دیں میں کسی میں ناراض ہوا ہوں. ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو, اللہ خوش ہو جائے. ہم کس اکاؤنٹ میں ناراض ہوں گے؟ آپ نے میری مرغی تھوڑی چڑائی ہے کوئی جو میں آپ سے کہوں گا پہلے پیسے جمع کراؤں. کام تو بہت زیادہ ہے لیکن وقت کم ہے, کیا کریں. جو آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو, میرے پیارے بنو, اللہ والا بنو. کیسے بنو گے؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. شیخ العرب والعجم, یہ میں پہلے بات بتا دیتا ہوں پھر آپ کو بات عرض کرتا ہوں. چلو اسی کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. کیا کریں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یہ مختصر مضمون ہے. معرف القرآن جدید مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جلد نمبر 7 صفحہ 606 607 پارہ نمبر 23 ممالیہ, سورہ زمر. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ترجمہ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندوں, اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو. بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی, اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اب سننا آگے جملہ جس پر حضرت کا بیان ہوتا تھا. جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا. جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کو بے حساب دیا جائے گا. تفسیر میں فرمایا کہ بغیر حساب سے مراد یہ ہے کہ صبر کرنے والے کا ثواب کسی مقرر اندازے اور پیمانے سے نہیں بلکہ بے اندازہ بے حساب دیا جائے گا. آپ نے قرآن پاک کی بھی آیت بار بار سن رہے ہیں آپ کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. مفہوم ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو گیا. اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے, نصیبے والوں کا کام ہے. دیکھو آپ ان قریب تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا. پرچے لینا ایک پرچہ تھوڑی ہے. صبر نہیں ہوتا. اور بعض لوگ کہتے ہیں خواتین کا زیادہ خطرہ آتا ہے, ہم سے اب صبر نہیں ہوتا. صبر کر لیا صبر اللہ مل گئے نا, ان اللہ مع الصابرین. تو آپ تو نیکی بننے کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ آپ نیک بن گئے. نیک بننا تو فرض اور سمجھنا حرام. ذرا سی بات میں گالیاں, جیک نکال دینا, بھائیوں سے لڑائی, پتہ نہیں کیا کیا مسئلے. اور یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ بے اندازہ. اللہ تعالیٰ ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا. دیکھو بے حساب اللہ تعالیٰ کی لامحدود ذات ہے. اب صبر کی کیا بیان کروں گا, اس سے اچھا صبر کی کتاب نہیں آئی ہے وہ لے لیں. ہر بات میں سمجھی بات نہیں آتی. حدیث کیا ہے, سنت کیا ہے, قرآن پاک کیا ہے وہ نہیں. آج کی ٹیکنالوجی دماغ میں آتی ہے کہ ان کا دانت توڑ دو, ایسا منہ توڑ جواب دو کہ وہ چپ ہو جائیں. چپ ہو گئے, ٹھیک ہے, اس نے تو صبر کر لیا, آپ نے تو صبر نہیں کیا, ہم نے تو صبر نہیں کیا. جناب چشمہ کس کے بعد نیچے گر گیا شاید, یہ ہے چھپا ہوا. واہ, جیسا کہ روایت حدیث میں آگے آتا ہے. اور بعض حضرات نے بغیر حساب کے معنی درخواست اور مطالبے کے لیے ہیں, یعنی جیسے دنیا میں کسی کا کوئی حق کسی کے ذمے ہو تو اسے اپنا حق کا مطالبہ خود کرنا پڑتا ہے, لیکن اللہ کے یہاں صابروں کی درخواست اور مطالبے کے بغیر ہی اس کا ثواب عطا کیا جائے گا. دیکھو نا, ان اللہ مع الصابرین. ہم اپنی نیکی کرتے جائیں, تیر پر تیر سینے پر کھائے جا, قدم آگے بڑھائے جا. جس نے دل میں کینہ رکھا, بغض رکھا, انتقام رکھا, اس کا دل اللہ سے کٹ کر غیر میں چلا جائے گا. اس نے ایسا کیوں کیا, اس نے ایسا کیوں کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی یہ تو اللہ کے حکم سے سب ہو رہا ہے. یہ سیلاب ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو بارش جو آج کل کیمیکل سے ہوتی ہے, تو یہ بارش کہاں سے آ گئی پھر؟ بھائی ابھی ہم گئے تھے, ابھی زور سے پہلے میں گیا تھا,
سپر ہائی وے کی طرف ابھی پانی بہت کھڑا ہوا تھا وہاں. یہ نکالو نا اس کو پانی. کھیتوں میں اب تک پانی ہے, زمین میں ڈالو کیمیکل, جذب کراؤ اس پانی کو, اکڑ نہیں جاتی. ہر وقت دماغ میں جب دیکھو چشمہ بدگمانی ہوا, جس پر بیان شروع ہوا تو ہر چیز بری لگے گی, اس نے ایسا کیوں کیا. میں کیا کر رہا ہوں, میں تو یہ گناہ کر رہا ہوں نا اس وقت. مکھی جو ہے ہمیشہ زخم پر بیٹھے گی, تو میرا مزاج مکھیانہ اینڈ بھنگیانہ ہے. مکھیانہ اینڈ بھنگیانہ, بھنگی گٹر لائن میں ہی گھسے گا. اچھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا گمان رکھ کر مفت میں ثواب لے لیں. آپ دیکھو کینے والے کی مغفرت شب برات میں بنی کل کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ کی مغفرت ہوگی, لیکن کینے والے کی, ماں باپ کو ستانے والے کی, شراب پینے والے کی, نہایت قتل کرنے والے کی, تخنا چھپانے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی. بتاؤ, شب قدر میں بھی نہیں ہوگی. اب شب قدر کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس شب برات کہاں ہے؟ 25-15 شعبان. ایک اللہ تو ہے نا, کوئی ثابت کر کے بتائے کہ معافی نہیں ملے گی. اپنے دل کو جو اللہ کے لیے فارغ نہیں رہتا وہ غیر اللہ میں لگا رہتا ہے. اللہ نہیں ملتے پھر اسے, کہ اس نے اللہ سے مانگا ہی نہیں, اللہ سے دعا ہی نہیں کی کہ اللہ میرا مزاج فاسقانہ کو آشکانہ کر دیجیے. کیسا جملہ عزت کا, اے اللہ میرے مزاج فاسقانہ کو مزاج آشکانہ کر دیجیے. کہ ہم اشعار تو پڑھتے ہیں, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل. غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر. جب ہمارا دل میں گندے خیالات ہوں گے, گندے بے حیائی کی فلمیں دیکھ کر اللہ کہاں ملے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب دل سے جائے تب دل میں حق آ جائے ہے. اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, اور گناہوں کو معبود بنایا ہوا ہے. وہ آپ کو کسی کو نیا آدمی ہوگا پریشان ہو جائے گا کہ اتنا بڑا خطرناک جملہ کہہ دیا کہ ہم نے گناہوں کو, اپنی غلط خواہشات کو, اپنے یہ گند کو جو ہے معبود بنایا ہوا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے بھائی آیت جلدی پڑھ لینا, کسی کو بدگمانی نہ ہو جائے. آیت کیا ہے؟ افریتا من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام اور گناہوں کی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے, الہ معبود بنایا ہوا ہے. قرآن پاک کی بات ہے یہ, یعنی اللہ کی بات نہیں مانی, نفس اور شیطان کی بات مان کے عمل کر لیا تو شیطان والا بن گیا نا, رحمان والا کہاں ہے؟ ہم برسوں برسوں ساتھ رہتے ہیں لیکن شیخ کو دل نہیں دیتے کہ شیخ کے اس دل کے اندر باغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیجیے. ابھی بتاتے بھی نہیں ہے کہ ہمارا یہ مرض ہے, اس لیے مرض کی جڑیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں. یہ سب سے بڑا گناہ غیبت, سننا دراز, زنا سے اشد. اس سے بڑا گناہ بہتان, اس سے بڑا گناہ بدگمانی. اس وقت بھی 42 صفحے میرے پاس موجود ہیں غیبت اور بدگمانی کے بارے میں. کب ختم ہوں گے؟ 4 مہینے تو ہو گئے, ایک لفظ بھی نہیں پڑھا گیا اس سے. کب بیان ہوگا اور کب بیان سمجھ میں آ جائے گا؟ کب میں اصلاح کراؤں گا؟ ماں باپ سے بدگمانی ہماری ہے, اللہ معاف فرمائے. اپنے بیوی سے ان کے کردار تک کی بدگمانی ہے, شوہر کے کردار تک کی بدگمانی ہے. تو مولا کہاں ملیں گے بھائی؟ اللہ تو نہیں ملتے. بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے, اللہ تعالیٰ کی رہنے کی جگہ ہے, تجلیات مولا کی جگہ ہے. لیلا یعنی ہر گناہ, یہ جگہ لیلا کے لیے نہیں ہے, ہر گناہ کے لیے, مطلب گناہ 1 ہو یا 10 ہو, اس کے لیے یہ نہیں ہے. یہ آپ صبر کی ہم کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ بدگمانی اس کا علاج کیوں نہیں پڑھتے؟ اہل اللہ سے روکو اس کو بھائی, یہاں سے روکو بیٹھ جائے, بڑا سونے جا رہا ہے. ایسا استنجا تو نہیں ہے جو یہیں پر آپ لوگ جو پھیلا دیں گے, ترائی کر دیں گے کوئی. ابھی کیا 5 منٹ بھی نہیں ہے, اس لیے روکا ہے, ورنہ ہم ہی روک سکتے ہیں. کیونکہ یہ وارنٹ ایسا ہے, حضرت فرماتے تھے کہ واش روم کا وارنٹ ایسا ہے کہ ضمانت نہیں ملے گی. ہے جی, ایک گجراتی سے میں تھا ساؤتھ افریقہ میں, ایک گجراتی سے حضرت نے فرمایا ذرا دیکھو واش روم میں کوئی ہے تو نہیں. تو وہ ایک واش روم تھا اس وقت لینیزیا میں, مفتی حسین بیات صاحب کے یہاں. وہ آیا, حضرت کا اظہار میں نے رکھا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں, شلوار کو اظہار بولتے ہیں. حضرت نے مجھ سے احسان فرمایا, میرے ہاتھ میں تھا. تو وہ واش روم کے دروازے پر آیا اور کیا گجراتی صاحب کہنے لگا کوئی 6, یعنی کوئی ہے تو کوئی 6. حضرت تو ہنسنے ہنسانے والے تھے, فرمایا 6 کیا 1 بھی ہوگا تو میں اندر نہیں جاؤں گا. دیکھو ہنس پڑے نا. یہی ماں حسین بیات صاحب کے ماموں اردو آتی نہیں تھی, حضرت پر بیٹھے ہوئے تھے, کم اردو آتی تھی. سوچ سوچ کے آخر کا حضرت اچھا میں دفاع ہوتا ہوں. حضرت ہنسنے لگے, بھائی وہ آپ کی مرضی ہے, آپ دفاع ہو, ہم تو نہیں کہیں گے آپ دفاع ہو رہے ہیں. بڑے مزے آتے تھے حضرت کے ساتھ, ہنساتے تھے ہمیں ماشاء اللہ. حضرت ماشاء اللہ ہنسا کے مولا کی محبت میں پھنساتے تھے.
ایک بزرگ نعرہ مارتے تھے، آپ حساوت بھی ہو، رلاوت بھی ہو، خلاوت بھی ہو، فلاوت بھی ہو، ہمارے مولا سے ہم کو ملاوت بھی ہو۔ مایوسی تو تھی نہیں نا وہاں پر، کتنا بڑا گناہ کر کے کوئی آتا تھا، حضرت فرماتے تھے اصل میں تنہائی کو بتانا چاہیے خط لکھ کر، لیکن کوئی بیچارہ سادہ بول پڑتا تھا، حضرت جوش میں آ جاتے تھے، فکر کیوں کرتے ہو، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بارش کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے، باہر کا موسم ہے، اللہ کی رحمت کا کوئی موسم نہیں ہے۔ ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی، جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے، جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے، 100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی۔ لوگ کہتے ہیں شیخ کیوں ہونا چاہیے؟ حضرت شاہ ابرالحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاتم آپریشن کے لیے گئے تو ڈاکٹر ہندو نے کہا یہ فارم بھر دیجئے پہلے کہ میرا انتقال ہو جائے تو ہماری ذمہ داری نہیں، اور یہ میرا سرپرست ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ سرپرست حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا حضرت آپ بھلے جائیں، میں تو ایسے ہی روک رہا تھا، اور سرپرست یہ ہے رشتہ، تو رشتے میں لکھا میرے روحانی بابا ہیں۔ ہندو نے کہا کہ اے بھائی یہ کیا ہے روحانی بابا؟ بھائی بابا تو سمجھتے ہیں، روحانی بابا کیا ہے؟ کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ والے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ سنو غور سے۔ ہم کہا کہ غصے کو آپ مانتے ہیں؟ تو مانتے ہو غصے کو؟ کہاں؟ کہ آپ کے پاس کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین، کوئی ایم آر آئی، کوئی ECG ایسی ہے جو بتا دے کہ غصے کا مریض ہے؟ کہ نہیں۔ کہ آپ اکڑ کو مانتے ہو؟ کہاں؟ کہ آپ کے پاس کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے جو اکڑ کا بتا دیں؟ اس کی تو حالت ہی خراب ہوگی ہندو کی۔ کہ نہیں۔ کہ یہ کینہ جو ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے مغفرت وغیرہ کو، کہ کینے کو آپ سمجھتے ہو کسی کے لیے ہر بات بری رکھنا دل میں اور دوسروں کو بتا بھی دینا، اور یہ اس کو ایسا ہی سمجھنا، انتقام کی آگ میں جلنا، ہر بات بری لگنا؟ کہاں، یہ تو سب میں انسان ہے، سب کے اندر ہے۔ کہ شیخ وہ ہوتا ہے جو اس کی چال سے، اس کی رفتار سے، گفتار سے پکڑ لیتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ میرے روحانی پتا جی ہے، وہ ہمیں ٹھیک کرتے ہیں کہ غصہ کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرو، یہ اکڑ مت دکھاؤ، تم آسمان سے، تم پہاڑ سے اوپر نہیں جا سکتے، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، اس سے اکڑو مت، یہ سکھاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے فارم پر لکھا کہ اس مولانا سے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے آپریشن کا، نہ بیڈ کا، نہ ہاسپٹل کا۔ کیا عجیب باتیں بتائی ہیں؟ آپ بتاؤ میرے دل کے اندر اس وقت کیا ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں؟ اب یا تو میں اپنے شیخ کو بتاؤں کہ دل میں گندے خیالات آ رہے ہیں، بار بار کیسے نکلیں، یا خود چھوڑ دوں؟ اصل تو چھوڑنا ہے نا، خود چھوڑ دوں۔ جب خود نہیں چھوٹ رہے تو پھر آپ کس سے پوچھیں؟ ہم یہ اللہ والے تو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے جناب۔ ارے یہ صبر کا پھر، واہ بھائی واہ، خدا اللہ بچائے بس ایسی بربادیوں سے۔ آگے سنیے، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی، اہل صدقہ آئیں گے تو ان کے صدقات کو تول کر ان کے حساب سے پورا اجر دیا جائے گا۔ جناب آج مجھے فتویٰ پڑھنا تھا کہ ہم صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں صرف مسجد کے پلاٹ میں یا مدرسے کے پلاٹ میں لگا لیا اور صدقے سے رک جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں لاکھوں روپے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے نہیں ہیں، حالانکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، مشکل آسان کرتا ہے، رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ جناب اسی طرح نماز اور حج وغیرہ عبادت والوں کی عبادات کو کھول کر حساب سے ان کا جو پورا دیا جائے گا۔ پھر جب بلا اور مصیبت میں اور مختلف باتوں میں صبر کرنے والے آئیں گے تو ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، بغیر حساب اور اندازہ کے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بہا دیا جائے گا، بہا دیا جائے گا۔ کیا طوفان سمجھ رہے نا بھائی؟ بہا دیا جائے گا۔ صبر یہ ہے، طلاقی صبر نہیں، شور سے بدتمیزی صبر نہیں، اور بھی جتنی باتیں ہیں صبر کا ٹھیکہ ہی نہیں دیا ہم لوگوں نے، بس انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اچھی التودد الی الناس نصف العقل، یہ لیجیے باب تفاعل سے، کہ دل نہ چاہے پھر بھی کسی انسان سے محبت سے بات کرنا، انسان مسلمان کا ذکر نہیں ہے صرف حدیث پاک میں، آدھی عقل ہے۔ لو بھائی آدھی عقل تو آ گئی نا، باقی کیا بچا؟ بھائی 5 نمبر تو 33 ہے نا، یا 50 نمبر تو مل گئے نا، لیکن ہمارا جو جاننے والا دل ایسا لگتا ہے جو دانت باندھے ہے، یہ کھینچ رہا ہے بھائی، اتنا لمبا کھینچ رہا ہے، اور جو پسند نہیں ہے خیریت صاحب اس وقت آئے کہیں کہ اصل میں مجھے بہت ضروری میٹنگ سے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کہ واش روم کی میٹنگ ضروری ہوتی ہے نا بھائی،
اور جو پسند والا آ جائے بلے بلے اچھو بابا اچھو آستے آستے پیر کھڑو بابا بھلی کرے آیا. ایسی دوسرا کوئی ہے دل چاہتا ہے بلٹ میں اڑا دوں اس کو. یہ وقت ہے کوئی آنے کا؟ بھائی تو میں تہجد کے وقت تھوڑی آیا ہوں یار. گیٹ پہ کھڑے کھڑے پوچھیں گے اور کیا حال ہے اور کیا حال ہے. 6 دفعہ پوچھا اور کیا حال ہے, اندر آنے کا کہیں نہیں رہے, وہ تو چلا جائے گا بیچارہ. مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے جامعہ فاروقیہ کے محتمم صاحب. ان سے میں نے درخواست کی ہے کسی جمعرات کو آنے کی, یاد دلا دینا. تو انہوں نے فرمایا کہ نیکی مہمان ہے, اور جب نیکی کا خیال آئے تو سمجھو مہمان آ گیا. تو مہمان کا خیال نہیں کرو کہ مہمان چلا جائے گا. جیسے ہی نیکی کا خیال ہے عمل کر لو. اللہ سے معافی مانگنے کا دل میں خیال آ رہا ہے, مہمان آیا ہے, فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں, فوراً اللہ سے معافی مانگ. اور جیسے واقعات ہیں, ماں باپ ہیں, جو بھی ہیں, فوراً معافی مانگ لینا چاہیے. لیکن جب ایک آدمی برا لگے گا نا تو اس کی ہر بات بری لگے گی. بس ہمارا دل اللہ سے فارغ ہو جائے گا, نعوذ باللہ, کہ غیر میں گھس جائے گا. آخری بات, یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی عافیت میں گزری تمنا کریں گے صبر پر کہ کاش دنیا میں ان کے بدن کینچیوں کے ذریعے کاٹے گئے ہوتے تو ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی صلہ ملتا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں صابرین سے مراد وہ لوگ لیے ہیں جو دنیا کے مصائب رنج اور غم پر صبر کرنے والے ہیں. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے اپنے نفس کو روکتے ہیں. اور فرمایا صابر جب بغیر کسی دوسرے لفظ کے بولا جاتا ہے اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھنے کی مشقت پر صبر کرتا ہے. اور مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے بھی الفاظ یہ بولے جاتے ہیں. اب کیا کریں, بہت سی چیزیں رہ گئی. یہ دو میرے خیال میں پہلے دیکھ لوں, نہیں زیادہ ہے. مختصر بتا دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ختم ہو جاتا ہے جناب, مگر 3 چیزوں کا ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, نمبر 2 وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے, دنیا کا علم نہیں, دین کی بات ہو رہی ہے, نیک اور صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں. جناب تمام امور خیر صدقہ جاریہ میں داخل ہیں. پانی پلا دینا, مدرسے میں طلباء کا اکرام کرنا, کھانے کی فکر کرنا, تنخواہوں کی فکر کرنا, وظیفے کی فکر کرنا, پانی کا انتظام کرنا, نہر یا کنواں کھدوا دیا, مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے مرنے کے بعد اس کے اعمال اور نیکیوں میں یہ امور بھی شامل ہے. وہ علم جسے زندگی میں اس نے پھیلایا ہو, نیک اولاد چھوڑی ہو, یا قرآن کریم کا کوئی نسخہ کسی کو دیا ہو, یا کوئی مسجد بنائی ہو, یا مسافروں کے لیے کوئی قیام کا بنائی ہو, یا کوئی نہر جاری کی ہو, یا زندگی میں اپنے مال سے تندرستی کے ساتھ کسی کو صدقہ دیا ہو. ان سب نیک اعمال کا ثواب اس کے انتقال کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے. لہذا ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے. جیسے حضرت والا کی کتاب میں ہر مہینے لاکھوں کا بل ہے, لاکھوں کا بل ہے ہر مہینے, پتہ نہیں کہاں کہاں تک کتابیں جا رہی ہیں. اللہ کے کرم سے آج بھی میرے دوست نے لسٹ دکھائی, مجھے حیران ہو گیا کہ ہر مہینے 60,000 کے قریب کتابیں جا رہی ہیں. آپ اس کو 30 سے ملٹیپلائی کر لیں اللہ کے کرم سے. اور بھی جو ہے جہاں جس کا ہو دل لگے. جناب سوال نامے میں ذکر کردہ تمام امور, کسی دینی ادارے کے بجلی کا بل, گیس کا بل, پانی کا بل, اس ادارے میں پڑھنے والے طلباء کرام کے اخراجات, اس ادارے کے ملازمین کے اخراجات, ان طلباء, اساتذہ, ملازمین, گھر والوں کے لیے علاج معالجے کا تعلق. یہ چونکہ طالب علم دین کے لوازمات میں سے ہے, اس لیے طالب علم ان مذکورہ بالا تمام سہولت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے جب علم حاصل کرے گا تو اس پر عمل بھی کرے گا اور آگے تک دوسروں کو پہنچائے گا اور تو اس کا اجر و ثواب مدد کرنے والے کو بھی صدقہ جاریہ کی صورت میں ملے گا. یہ کلپ اس کا بنوانا تھا, اللہ تعالیٰ نے بیان کروا دیا اپنی رحمت سے. باقی بہت سی چیزیں رہ گئیں اور اب تھوڑا سا جلدی اعلان کر دیتا ہوں. یہ ماشاء اللہ قاری ارشد عبید صاحب سن رہے ہیں بیان جامعہ شریف لاہور میں, بہت مزہ آ رہا ہے. اور یہ جو دعا لکھی ہے اس کو پڑھنا منع نہیں ہے, لکھا ہے وہاں کے جامعہ شریفیہ لاہور کے ناظم اعلیٰ ہیں, نائب محتمم میں, لکھا ہے کہ اللہ جی میرے پیر کو نظر سے بچانا, کیونکہ نظر لگ جانا حق ہے, اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی. شیخ حضرت مفتی محمد زکریہ صاحب جامعہ اشرفیہ میں سن رہے ہیں, وہاں کے دارالفتہ کے ہیں, میرے خلیفہ بھی ہیں. قاری ارشد عبید صاحب بھی میرے اجازت یافتہ ہیں.
مرکزی تربیت خواتین میں 515 خواتین شرعی پردے کے ساتھ. اب جناب باقی ہاں بتا دیا. وہاں یہ صرف اعلان ہے، انفارمیشن ہے، کلیکشن نہیں ہے. حضرت والا کی سوانح حیات اختر، رشک اولیاء حیات اختر، اتنی بڑی کتاب ہے، الحمدللہ مفت تقسیم ہوتی ہے. دوسرا حدیث پاک کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. صرف دیکھ لیں کتنی مہنگی کتاب ہے، وہ سب الحمدللہ ہدیہ ملتا ہے، جس کو چاہیے ہدیہ دیا جاتا ہے. اور جو مدرسے والا پلاٹ ہے وہ الحمدللہ مل گیا، لیکن صرف اطلاع ہے کہ اس کے ابھی جو ہے وہ اچھی خاصی رقم دینی بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو. ہاں یہ بھی دیکھو اللہ کیسی بات یاد دلا رہے ہیں. ایک صاحب نے حضرت سے کہا حضرت میرے پیسے بہت بڑی رقم ہے، وہ جب ملے گی تو میں صدقے میں لگا دوں گا. حضرت ہنسنے لگے. فرمایا جب اللہ انڈا قبول کرتے ہیں تو آپ کو مرغی کی کیا فکر ہے؟ کیا مطلب کہ اخلاص سے کوئی 1 روپیہ بھی دے دے نا اخلاص کے ساتھ، وہ دوسرے کے 10 لاکھ ریا والے سے بڑھ کر 1 روپیہ ہے. اسی لیے باغ سے لگوایا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت سے کہ کوئی آدمی ابھی تو اس وقت ایک پیسہ ابھی اگر کوئی 10 روپیہ کیسے شیخ کو دے، حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں ڈبے میں ڈال دے گا، اس کا بھی حصہ بن جائے گا. حضرت فرماتے تھے کوئی بات نہیں، اس کو کرنے دو بھائی، روکا مت کرو کسی کو. روکوں گا میں، آپ نہیں روک سکتے کسی کو، میرے ذمہ داری ہے کسی کو روکوں یا نہ روکوں. تو حضرت فرماتے تھے بھائی ہر پیر اور جمعے کو آتے ہو، اب یہاں اتوار اور جمعرات کو، تو فرمایا کہ صدقہ دے کر اللہ کو خوش کرنے کی فکر کر کے اس وقت چونی ہوتی تھی. ہمارے چارہ نہیں ڈال دے بھائی، اللہ کو اخلاص پسند ہے. لیکن ایک کروڑ پتی آئے، شیخ نے چونی کہی تھی، چونی ملتی نہیں آج کل، اس لیے 4 دن میں 1 روپیہ ہوگا وہ میں صدقہ کر دوں گا. یہ بھی منع ہے بھائی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ وہ مومن کو اذیت دینا گناہ ہے نا. کہاں کا جب تم ذکر کرتے ہو ان باتوں سے میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے تو تکلیف ہو نہیں ہے، تو تکلیف تو نہیں دینا چاہیے نا. ارے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارا کوئی دوست کسی دکان پر جاتا ہو، کسی فیکٹری میں جاتا ہو، گھروں پر جاتا ہو، میلے والے اتنے پیارے ہیں، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آج کھانے کو نہیں ہے، کچھ پیسہ دے دو ہمیں. اللہ بچائے ان چیزوں سے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مرشد حضرت شاہ عبد المتین صاحب رحمت برکاتہ، مرشد فیاض حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ آپ پیسے ٹرانسفر کر کے کمیشن دیتے ہو، ہم کون سا کمیشن دیتے ہیں؟ اور یہ بھی آپ کو اس لیے بتاتے ہیں، کل کو آپ پھر آ کے پریشان ہوتے ہیں کہ پلاٹ کا میں بتایا ہی نہیں، اسے تعمیرات کا بتایا ہی نہیں، صدقے جاریہ کا میں بتایا ہی نہیں، کتابوں کا بتایا ہی نہیں. اس لیے بتاتے ہیں، ورنہ اللہ کے کرم سے اللہ کام چلا رہے ہیں اپنی رحمت سے. اور باقی ظاہری بات ہے جس کا صدقے میں لگتا ہے تو اس حساب سے اللہ دین کے کام اور اس میں سے نکال دیتے ہیں اپنے کرم سے. یہاں اللہ کا احسان ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے.